ناولز فار ایور میں خوش آمدید، تیری راہ میں رول گئی بائی میمونہ خورشید، یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اور پہلا پارٹ آپ لوگوں کو اسی چینل میں مل جائے گا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت اچھا لگے گا۔ مجھے یہ ناول پرسنلی بہت زیادہ پسند تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو پہلے اپلوڈ کر دوں۔ تو یہ بہت زیادہ میں بھی لمبا ہے، جس کی وجہ سے مجھے 3 پارٹ اس کے بنانے پڑ رہے ہیں۔ تو میں بھی یہ لاسٹ پارٹ نہ ہو، یہ سیکنڈ پارٹ ہو، اس کے بعد جو اگلے والا پارٹ آئے گا وہ اس کا لاسٹ پارٹ ہوگا۔ تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو۔ ہے کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ فرینا نے اس کے ساتھ چلتے چلتے شعر پڑھا، پھر اپنا بازو مار کر اس کی کتابیں گرا دی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ جو اپنی سوچوں میں چل رہی تھی، اس کی اس نازیبا حرکت پہ جھنجھلا گئی اور جھک کر کتابیں سمیٹنے لگی۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ فرینا بھی 2 زانوں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ واٹ ڈو یو مین؟ اس نے سر اٹھا کر فرینا کی طرف دیکھا۔ سچی بات سے بھی ہو جاتے ہیں برہم احباب، دوستی ایک بڑا نازک سا ہنر ہوتی ہے۔ وہ تراشیدہ بالوں کو جھٹک کر بولی۔ زبیدہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے نقوش پڑھنے کی کوشش کی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ یہ بات خاص نہیں پتھروں کی بستی کی تھی، نہ پوچھ ٹوٹ گیا دل کا آئینہ کیسے۔ تم ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتی؟ زبیدہ کو اس کو اشار سے الجھن ہوئی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عشق نے سکھلائی ہے یہ سب سازشیں، وگرنہ دل تو اتنا باہنر نہ تھا۔ زبیدہ کتابیں سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ لگتا ہے کوئی نیا پنچھی پھنسا رہی ہو، اس نے نخوت سے کہا۔ فرینا تلخی سے ہنس پڑی۔ جس راہ پہ چلنے سے ہمیں روکتے تھے احباب، اس راہ پہ چل رہے ہیں، وہ آج خود ہمارے ساتھ۔ زبیدہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور لمحے کی چوتھائی میں اس کا مفہوم سمجھ گئی۔ فرینا اس کے قریب آ گئی اور اپنے گلے کی زنجیر کو انگشت شہادت پہ لپیٹتے ہوئے بولی، دل کو کہاں قبول رواجوں کے فیصلے، دل تو محبتوں کے قبیلے کا فرد ہے۔ پھر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، یہ تعلیمی مقابلہ نہیں ہے زبیدہ احمد جس میں تم ہمیشہ کی طرح ٹاپ کر جاؤ گی، یہ دلوں کی جنگ ہے۔ ضروری نہیں اس بار بھی صحرا تمہارے ہی سر سجے۔ اور پھر وہ تیزی سے اس کے سامنے سے گزر گئی۔ زبیدہ کو اس کی ایڑی کی گونج ہتھوڑے کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ صبح تک موسم ٹھیک ہی تھا، نہ جانے اب کیا آفت آ گئی۔ زبیدہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جھنجھلا کر کہا اور وائپر سے اسکرین صاف کرنے لگی۔ ماں دونوں کی نگاہیں جہداد پہ پڑی۔ وہ سخت جھنجھلائے ہوئے انداز میں بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ ایک عجیب طرح کی الجھن اور کوفت اس کے چہرے سے حودیدہ تھی۔ یہ اس برستے مینا میں بائک پہ گھر جائیں گے؟ زبیدہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ تم کہو تو میں چھتری لے کر ان کے پیچھے بیٹھ جاتی ہوں، ساتھ ساتھ اپنے دوپٹے سے ان کا پسینہ بھی پوچھتی رہوں گی، ہو سکتا ہے میری موجودگی میں انہیں پسینہ آنے لگے۔ ورشا نے اس کی تشویش سے لطف اٹھایا۔ کبھی سنجیدہ نہ ہونا۔ زبیدہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ لگتا ہے ان کی بائک میں کچھ پرابلم کریٹ کر رہی ہے۔ ورشا نے گھوم کر دیکھا۔ مسلسل کوشش کے باوجود بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ کہوں تو آفر کروں؟ ورشا نے زبیدہ کی طرف دیکھا۔ تمہاری مرضی ہے۔ زبیدہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے، لیکن اس کے چہرے سے آمادگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ منافق! ورشا ہنس پڑی۔ زبیدہ نے اس کے قریب جا کر گاڑی روک لی۔ آئیے سر، ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں، ورشا نے گاڑی سے جھانک کر کہا۔ جہداد تھک کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور مسکرا کر بولا، شکریہ، میں ابھی ڈراپ نہیں ہونا چاہتا۔ اس کے جوابی جملے پہ ورشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چلیے ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں شکریہ، تھوڑی دیر تک یہ سٹارٹ ہو ہی جائے گی۔ ہو سکتا ہے سر اس کا موڈ آج خراب ہو اور یہ آپ کو لے جانا نہ چاہتی ہو، پھر موسم بھی بہت خراب ہو رہا ہے۔ وفادار سواری سوار کو حادثے سے بچانا چاہتی ہو تو یوں ہی چپ کر کھڑی ہو جاتی ہے، زیادہ زبردستی نہ کریں اور آ جائیے۔ جہداد اس کی دلیل پہ مسکرا دیا۔ آپ دوسرے کو بہت جلدی قائل کر لیتی ہیں، یہ صرف ہر شخص میں نہیں ہوتی۔ آپ لوگ گاڑی باہر نکالیں، میں بائک محفوظ مقام پر کھڑی کر کے آتا ہوں۔ وہ باہر آیا تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جہداد انہیں پچھلی سیٹوں پہ دیکھ کر حیران ہوا۔ ہم نے سوچا سر ہم 2 خواتین آگے بیٹھی اور آپ پیچھے کچھ معیوب سا لگتا ہے، اس لیے ہم نے آپ کے لیے فرنٹ سیٹ خالی کر دی۔ اور پھر اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے، مرد کی موجودگی میں خاتون کو گاڑی نہیں چلانی چاہیے، ورشا نے وضاحت کی تو جہداد مسکرا کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے وزیر اور دربان ہمیشہ مختلف حربے استعمال کرتے تھے، لیکن حال ہی میں انہوں نے ڈھنگ کے کام کیے اور ہمیشہ ایسی ہی غلطی کی، یعنی اخلاق کے تقاضے نبھا کر آپ نے مجھے اپنا ڈرائیور بنا لیا۔ ورشا زبیدہ دونوں ہی پشیمان ہو گئی۔ جہداد نے دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا، یعنی اس بات کا مطلب یہی تھا کہ پیچھے سے کوئی آگے آ جائے۔ ورشا اپنی جگہ ہی بیٹھی رہی۔ تو ہن زبیدہ آگے آ کر بیٹھ گئی۔ جہداد نے گاڑی سٹارٹ کی، ساتھ ہی ورشا بھی سٹارٹ ہو گئی۔ کتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے سر، آپ کو یہ موسم کیسا لگتا ہے؟
بہت اچھا، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن زباریہ کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ کا اس موسم میں کیا دل چاہتا ہے؟ ایسے موسم میں میرا دل چاہتا ہے میرے پاس نہیں ہوتا، بس یہیں کہ اس موسم کو انجوائے کریں۔ میرا دل بھی یہی چاہتا ہے، لیکن زباریہ کا دل ایسا نہیں چاہتا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کو دن کی بارش اچھی لگتی ہے یا رات کی؟ لمحہ کوئی سا بھی ہو، بارش تمام وقت خوبصورت کر دیتی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر زباریہ کا یہ خیال نہیں ہے۔ بات سنیے، آپ میرا انٹرویو لے رہی ہیں، اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہیں، یا ہم دونوں سے زباریہ کو کمپیئر کر رہی ہیں؟ تینوں ہی باتیں سمجھ لیجئے سر۔ ورشا سیاہ کر ٹھٹھائی سے ہنس پڑی۔ باتیں کرتے ہوئے سفر اچھا کٹ جاتا ہے، کیوں زباریہ؟ جی ہاں، خیبر سے کراچی تک فاصلہ جو طے کرنا ہے، زباریہ کے بجائے جہاں داد نے مسکرا کر جواب دیا۔ ورشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زباریہ کو بھی اس بات پہ ہنسی آئی، اس نے کھڑکی کی جانب منہ کر لیا۔ آپ نے اپنے بارے میں کبھی بتایا نہیں سر، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کی ہسٹری کیا ہے؟ وہی جو ہر انسان کی ہے، متنازعہ سی۔ ڈارون کی تھیوری اور تھی، دوسرے مفکرین کی کچھ اور۔ بہرحال یہ تو طے ہے میں بھی باغ بہشت سے نکالا ہوا انسان ہوں۔ سر آپ نے مجھے اس وقت ٹال دیا ہے، بشرط یہ کہ آپ ٹل جائیں۔ وہ ہنس پڑا اور پھر چیدہ چیدہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اوہ اچھا، تو گویا آپ پیچھے سے فیوڈل ہیں۔ فی الحال تو میرے پیچھے آپ ہیں۔ اس نے سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ورشا ہنس پڑی۔ پھر تو سر آپ کے گاؤں کا ماحول پنجابی فلموں جیسا ہوتا ہوگا۔ پتہ نہیں، میں پنجابی فلمیں نہیں دیکھتا، مگر سر زباریہ کو تو پنجابی فلمیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ جہاں داد نے بیک میرر میں دیکھا، دوسرے ہی لمحے ورشا سنبھل گئی۔ میرا مطلب ہے سر، ان فلموں کی کوئی حقیقت نہیں، اور میں آپ کو بتاؤں، اسے پنجابی فلم میلا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس کے نان سٹاپ شروع ہونے پر زباریہ اضطراری کیفیت میں ہاتھ مسل رہی تھی۔ جہاں داد کی اچانک ہی اس پہ نگاہ پڑی تو زباریہ نے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، جہاں داد ہنس پڑا۔ بظاہر آپ کی سہیلی کی شخصیت سے لگتا تو نہیں کہ وہ کلچر پسند ہے۔ اس نے پہلی بار اس کے لباس پر چوٹ کی۔ زباریہ کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا۔ یہ بات وہ کسی اور طریقے سے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے یہی سوچا کہ آئندہ وہ ایسا لباس نہیں پہنیں گے۔ آج آپ کی سہیلی بول نہیں رہی؟ جہاں داد نے اچانک اس کی خاموشی کا احساس ہوا تو پوچھ بیٹھا۔ بیچاری کی کئی روز سے سٹی گم ہے۔ ورشا نے مونگ پھلی کے چھلکے باہر پھینکتے زباریہ اندر ہی اندر تلملا گئی۔ بس سر، مجھے یہیں اتار دے۔ یہاں کہاں؟ زباریہ نے مڑ کر دیکھا۔ نانی کے ہاں جانا ہے مجھے۔ اس نے زباریہ کو آنکھ ماری۔ اس کی بے باکی پر زباریہ کا دم نکل گیا۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا۔ جہاں داد گاڑی ایک سائڈ پہ کرنے میں مصروف تھا۔ ورشا گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اچھا سر، میں چلتی ہوں، میری سہیلی کو حفاظت سے گھر چھوڑ دیجیے گا۔ بڑی دلچسپ لڑکی ہے یہ۔ جہاں داد نے گاڑی موڑ لی، زباریہ مسکرا کر رہ گئی۔ راستہ خاموشی سے طے ہونے لگا۔ زباریہ کا دل چاہا کہ وہ اس سے کوئی بات کرے، کوئی مختلف سی انوکھی سی بات جو اس کی چاہت کے مطابق ہو، لیکن وہ چپ چاپ ڈرائیو کرتا رہا۔ اس کی لاپرواہی پہ زباریہ من ہی من میں کٹنے لگی۔ ایسی بھی کیا لاتلکی سر، ایک حسین لڑکی آپ کے پہلو میں بیٹھی ہو اور آپ کو احساس ہی نہ ہو۔ اس نے سوچتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہاں اس کی نگاہ فارینہ پہ پڑی۔ اس کی گاڑی تقریباً معمولی فاصلے پہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جیسے ہی آنکھیں چار ہوئی، فارینہ نے لمحوں کی چوتھائی میں گاڑی آگے بڑھا لی۔ اپنی فتح مندی پہ زباریہ کے چہرے پہ سرشاری سی اود آئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا وجود جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کا من تو پیاسا کا پیاسا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے جہاں داد کو دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سلگتے ذہن کے ہمراہ اس نے بھی سامنے اسکرین پہ نظریں جما دی۔ ذرا سے سفر کے بعد جہاں داد کا گھر آ گیا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ دھیمی کر دی، پھر زباریہ کی طرف دیکھا۔ اب کیا کریں؟ سر آپ جائیے، میں چلی جاؤں گی، زباریہ نے آہستہ سے مسکرا کر کہا۔ جہاں داد نے موسم کی طرف دیکھا۔ بجلی کی گرج چمک کے ساتھ گھنگور گھٹائیں، چھاجو چھاج برستا ہوا مینا، جس کی وجہ سے سڑکیں لباب پانیوں سے بھر گئی تھی۔ موسم کی شدت کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت برائے نام تھی۔ چلیے آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کچھ سوچ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ سر میں چلی جاتی، زباریہ تکلف سے گویا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ذرا ہی سا تو فاصلہ ہے۔ لیکن سر پھر آپ واپس کیسے آئیں گے؟ میرا مطلب ہے اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، آپ کو واپس آنے میں دقت ہو گئی۔ اگر ہم اسی بحث میں الجھے رہے، پہلے آپ تو سارا دن یوں ہی گزر جائے گا اور فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ اس نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روک لی۔ زباریہ گاڑی سے اتر گئی۔ آئیے سر، اندر چلیے۔ نہیں شکریہ، میں چلتا ہوں، ڈرائیور کو بھیج کر گاڑی منگوا لیجیے گا۔ وہ گاڑی لے کر آگے بڑھ گیا۔ زباریہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ہوا کا تیز تھپڑ اس کے وجود سے ٹکرایا تو تن بدن میں کپ کپی سی چھوٹ گئی۔ بارش کے قطرے کو بالوں سے جھٹکتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پہلی بار
یہ نندی بوندیں آج اسے کسی رازدار سہیلی کی طرح پیاری لگ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ نسوانی طرز پہ تیار ہوئی تھی، جدید تراش خراج سے سلی کالی شنیل کی قمیض شلوار، جس پہ سفید ننھے ننھے چمکدار نگ جڑے ہوئے سیاہ آسمان پہ ستاروں کی مانند لگ رہے تھے۔ ہم رنگ چائنا سلک کا بڑا سا دوپٹہ، گلے میں سفید موتیوں کی لڑی، کانوں میں 3-3 انچ کے نفیس آویزے جو سفید نگوں کی ایک ایک لڑی پہ مشتمل تھے اور اس کی لمبی گردن کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ بالوں کا جوڑا کرنے کے باوجود اس کے تمام کٹے ہوئے بال بے حد خوبصورتی سے پیشانی اور چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ آج اس نے زندگی کو بنفس و نفیس مدعو کیا تھا، لیکن وقت کی گھڑیاں صدیوں کی رفتار سے سفر طے کر رہی تھی اور دشمن جہاں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پیغام دینے والی ورشا تھی، لیکن وہ بھی دوسرے فون پہ سن رہی تھی۔ سر، زباریہ کا کل جنم دن ہے، وہ آپ کو انوائٹ کرنا چاہتی ہے۔ آئی ایم سوری، میں مصروف ہوں۔ کوئی بات نہیں سر، اپنی مصروفیت میں سے چند گھڑیاں ہمیں دے دیجیے، آپ کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ مگر مس ورشا، سر آپ نے کہا تھا میں لوگوں کو بہت جلد قائل کر لیتی ہوں، اس لحاظ سے آپ کا ہر انکار بے اثر ہوگا۔ جہاں داد ہنس پڑا۔ پھر سر آپ آ رہے ہیں نا؟ زباریہ کا روم اس کے جواب کا منتظر و مشتاق تھا۔ یہ فنکشن کس سطح پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بس سر، زباریہ کے تمام فرینڈز ہوں گے بما آپ کے۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہا۔ چلیے، آپ نے اگر دشمنوں کی فہرست سے نام کاٹ کر دونوں کی لسٹ میں جمع کر لیا ہے تو مجھے آنا ہی پڑے گا۔ تھینک یو سو مچ سر، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ کس قدر طویل انتظار تھا یہ، روح کو کھینچ لینے والا، محض انتظار ہی نہیں بلکہ کشمکش کا پلسرات۔ وہ آئے گا یا نہیں؟ اس نے آخری بار ہال کے بیرونی دروازے پہ نگاہ ڈالی اور مایوس ہو کر ہاتھوں کے حلقے پہ سر ٹکا لیا۔ جہاں داد ہال میں داخل ہوا تو اسے کوئی بھی چہرہ دکھائی نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود باوردی شوفر اسے اپنی ہمراہی میں مطلوبہ مقام تک لے آیا۔ میز پہ دوسری ڈیکوریشن کے علاوہ موم بتی روشن تھی۔ ایک کونے پہ وہ میز سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ جہاں داد اس کے قریب آ گیا اور آہستہ سے ٹیبل بجا لی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر رہی تھی، یا کینڈل کی روشنی اس طرح پڑ رہی تھی وہ چمکتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکا۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ آئیے سر بیٹھیے۔ فطری سی بات تھی۔ جہاں داد کی بے ساختہ نگاہ اس کے سراپے سے الجھی اور زباریہ نمک کی طرح پگھلنے لگی۔ جنم دن مبارک ہو۔ اس نے پھولوں کے بکے اس کی طرف بڑھا دیا۔ تھینک یو سر۔ اس نے پھول اس کی طرف قبول کیے جیسے نکاح حجاب قبول کیا ہو۔ ابھی تک کوئی نہیں آیا؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زباریہ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے، اس نے ٹالا۔ جہاں داد مسکرا دیا۔ حیرت کی بات ہے، کیا آپ کے گیسٹ سیٹلائٹ سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو مواصلاتی نظام میں خرابی کی وجہ سے پہنچ نہیں پائے؟ زباریہ کھسکا کر ہنس پڑی۔ ویسے آج موسم خراب نہیں، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ جہاں داد نے شیشوں کے باہر برستے ہوئے قہر کو دیکھا اور موم بتی کی لو کو چٹکی سے پکڑنے لگا جو اسے ہمیشہ دلچسپ کھیل لگتا تھا۔ ٹھنڈ اتنی ہے کہ تپش لگ ہی نہیں رہی۔ وہ جیسے مسکراتے ہوئے خود سے مخاطب تھا۔ احساسات سرد ہو تو محبت کی گرمی بھی یوں ہی بے اثر ہوتی ہے۔ زباریہ یہ سوچ کر رہ گئی۔ سر آپ آگ سے کھیل رہے ہیں؟ آگ سے کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن تب تک۔ اس نے رک کر اس کی طرف دیکھا، جب تک ہاتھ نہ جلے۔ زباریہ نے تحیر سے اس کی طرف دیکھا اور وہ سگریٹ نکال کر سلگا رہا تھا۔ جو آگ کا شعلہ ہونٹوں پہ رکھتا ہو اسے آگ سے کھیلنے میں واقعی مزہ آتا ہوگا۔ میڈم آپ کا فون ہے، ویٹر نے پیغام دیا۔ وہ معذرت کے ساتھ اٹھ کر چلی گئی۔ جہاں داد اکیلا سگریٹ پھونکتا رہا۔ سر کھانا لگواؤں؟ ہوٹل کے مینیجر نے آ کر پوچھا۔ مگر باقی لوگ تو ابھی آئے نہیں، جہاں داد نے جواب دیا۔ لیکن سر یہ ٹیبل تو صرف 2 افراد کے لیے بک ہے اور مینیو بھی 2 افراد کے مطابق تیار ہوا ہے۔ میڈم تو صرف آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جہاں داد کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ٹھیک ہے آپ جائیے، جب ضرورت ہوگی منگوا لیں گے۔ مینیجر چلا گیا۔ زباریہ فون سن کر آ گئی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ کیا جو کچھ ورشا نے کہا تھا کیا وہ کہہ سکے گی؟ وہ کرسی دھکیل کر بیٹھ گئی۔ کس کا فون تھا؟ جہاں داد نے دھواں اڑایا۔ سر ورشا کا تھا، معذرت کر رہی تھی نہ آنے کے لیے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اور باقی لوگ؟ وہ بھی باری باری معذرت کے لیے فون کریں گے۔ ظاہر ہے ٹیبل ہی 2 افراد کے لیے بک ہے، وہ بن بلائے آئیں بھی کیسے؟ زباریہ نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا، کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بے وقوف بنا کر جس قسم کا لطف آپ نے لیا یہ یقیناً آپ کی فتح ہے، اور میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ آگے بڑھ گیا۔ زباریہ اس کے پیچھے آئی اور اس کا بازو پکڑ لیا، پھر بے حد روانسی ہو کر بولی، پلیز سر میری بات سنیے، ایسا نہ کریں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ میری انسلٹ ہے۔ وہ باقاعدہ رو دینے کو تھی۔ جہاں داد نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ اگر آپ کو عزت یا بے عزتی کا خیال ہوتا تو میرے بارے میں بھی سوچتی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ زباریہ کا اس ماحول میں رکنا محال تھا۔ اس نے پرس میں سے کہیں نوٹ نکال کر میز پہ رکھے اور تیزی سے باہر نکلنے لگی، لیکن جیسے ہی فارینہ پہ نگاہ پڑی اس کے قدم رک گئے۔ فارینہ کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور بڑی پرسکون انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زباریہ تقریباً چکرائی۔
کیا تم نے ہوٹل میں موجود اور افراد سے بھی یہی پوچھا تھا؟ تیکھا سا جواب ملا۔ یہ کیمرہ۔ اس نے الجھتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھا۔ فارینہ ہنس پڑی۔ میری فیملی آئی ہوئی ہے، میرے ایک کزن کی سالگرہ ہے، دراصل اس لیے ہے۔ ویسے میرے کیمرے کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے وہی بتاتا ہے، رد و بدل نہیں کرتا۔ ویسے تم آج بہت مختلف اور اچھی لگ رہی ہو، کہو تو ایک تصویر بنا دو۔ اوہ شٹ اپ! زباریہ جھنجھلا کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ فارینہ دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ ان تصویروں سے تو زباریہ احمد وہ فرشتہ بے نقاب ہوگا جو خود کو عالم دین سمجھتا ہے۔ میں معمولی لڑکی نہیں تھی، جہاداد ملک جسے تم نے یہ کہہ دیا تھا۔ مجھ جیسی لڑکیاں کپڑوں کی طرح تبدیل کی جا سکتی ہے، دلوں میں بسائی نہیں جاتی۔ میں نے تو تمہیں پتھر سمجھا تھا، لیکن پتھر میں اتنی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ اس کے آدرش زباریہ احمد تمہارے لیے اور میرے لیے اور کیوں ہے؟ حالانکہ اتنا فرق تو نہیں ہم میں، لیکن خیر، تمہاری امانت ہے، یہ تم تک ضرور لوٹے گی، میرے ہاتھوں سے نہیں، اوروں کے ہاتھوں سے۔ فارینہ نے کیمرہ سنبھال کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ وہ پیریڈ لے کر کلاس روم سے باہر نکلا تو طلباء و طالبات کا جمع خفیر اس کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ مبارک ہو سر! سبھی بے حد مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ بھائی کس بات کی؟ اس نے اچنبھے کا اظہار کیا۔ آپ کی منگنی ہو گئی سر۔ مگر کس سے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ بنیے نہیں سر، زباریہ احمد سے۔ اور کس سے؟ اسٹوڈنٹس اس سے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ شی از بریلینٹ گرل، اور وہ اتنی ہی وفاشار بیوی ثابت ہوگی۔ واٹ نان سینس! یہ کیا بکواس ہے؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ ایک فضول بات پہ آپ لوگوں نے کیسے یقین کر لیا؟ سر یہ فضول بات ہے تو پھر یہ تصاویر کیسی ہے؟ ایک طالب علم نے تصاویر اس کی طرف بڑھائی۔ وہ تصویریں دیکھ کر گم رہ گیا۔ بنانے والے نے کس قدر ڈرامائی انداز میں پوز فریز کیے تھے، پھول پیش کرتے ہوئے، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، ہنستے ہوئے، یہاں تک کہ ایک تصویر میں زباریہ اس کا بازو پکڑے کھڑی تھی۔ حالانکہ یہ صورتحال اور تھی، لیکن دکھائی کچھ اور دے رہی تھی۔ وہ دانت پہ دانت جمائے ایک ایک تصویر دیکھتا رہا اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بکواس ہے یہ سب کچھ! حیرت کی بات ہے سر! تو پھر اس قربت کو محض وقت گزاری سمجھا جائے؟ کسی طرار طالبہ نے مذاق اڑایا۔ اس نے خشمگین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ویسے کلنٹن اور مونیکا اسکینڈل کی طرح یہ سٹوری بھی خاصی دلچسپ لگتی ہے۔ لڑکی مسکرا کر بولی۔ اس کے تن بدن میں چنگاریاں سلگ گئی۔ عالم طیش میں وہ ہجوم چورتا ہوا نکل گیا، لیکن اسٹوڈنٹس کے ریمارکس اس کے سماعتوں پہ ہتھوڑے کی مانند برستے رہے۔ کالج میں ہمیشہ ہر میڈل زباریہ ہی حاصل کرتی آئی ہے، اسی لیے ہمیں 100% یقین تھا یہ گیم بھی زباریہ ہی جیتے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، زباریہ کے علاوہ یہ بازی کوئی اور لے جاتا۔ زباریہ از اے ونر، یہ بازی زباریہ ہی کو جیتنا تھی۔ کلاس روم سے لے کر کالج کے گیٹ تک کا فاصلہ اس نے برائے قدموں سے طے کیا تھا۔ وہ دندناتا ہوا اس کے گھر میں داخل ہوا۔ لال دین فرنیچر کی جھاڑ پونچھ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر احتراماً سیدھا ہو گیا۔ آئیے صاحب بیٹھیے، تمہاری بالکن کہاں ہے؟ اس نے ملازم کی پیشکش کو نظر انداز کیا اور تہش و اضطرار سے پوچھا۔ صاحب اپنے بیڈ روم میں۔ ساتھ ہی اس نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بلا دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ زباریہ اپنی کسی دوست سے فون پہ نہایت خوشگوار انداز میں بات چیت کر رہی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر گنگ رہ گئی اور دوسرے ہی لمحے فون بند کر دیا۔ وہ شعلہ جوالہ بنا اس کے سامنے تھا۔ میں سمجھتا تھا آپ سدھر گئی ہوں گی، وہ شدید اشتعال کی کیفیت میں بولا۔ لیکن نہیں، کتے کی تم 100 سال تک بھی نلکی میں رکھی جائے تب بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ یہ کھیل کھیلنا تھا تم نے میرے ساتھ؟ اس نے پھٹی ہوئی تصویر زباریہ کے منہ پہ دے ماری۔ رات کو مجھے اس لیے انوائٹ کیا تھا تاکہ صبح اچھی طرح میری ذات کو اسکینڈلائز کر لو سکو۔ زباریہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ فارینہ کے جملے سماعتوں میں گونجنے لگے۔ میرے کیمرے کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے وہی بتاتا ہے، رد و بدل نہیں کرتا۔ سر یہ میری حرکت نہیں، کسی اور کی حرکت۔ اوہ شٹ اپ! دوسرے ہی لمحے جہاداد کا ہاتھ اٹھ گیا اور اس کے لفظ منہ کے منہ میں ہی رہ گئے۔ تھپڑ تھا یا قیامت؟ جہاداد کی چین الکھڑی کھل کر ہتھیلی تک آ گئی۔ زباریہ دور جا کر گری۔ جھوٹ بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے مس زباریہ احمد۔ اس نے گھڑی بند کی۔ جتنا مجھے پاگل بنا سکتی تھی بنا چکی، اب کسی وضاحت و صفائی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم اوور ڈوز سے مجھ سے کس قسم کے جذبے کی تسکین چاہتی ہو اور کیا چاہتی ہو مجھ سے، لیکن یہ یاد رکھنا زباریہ احمد کہ تمہاری کسی بھی چاہت کی تکمیل تو درکنار، تم پہ نگاہ غلط ڈالنے کی بھی میرے پاس گنجائش نہیں، سمجھی تم؟ وہ بے حد تذلیل امیز لہجے میں کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زباریہ ذلت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فائق احمد اس کے کمرے میں آئے تو بیٹی کو روتا دیکھ کر بھونچا رہ گئے۔ اس طرح تو وہ کبھی بھی نہیں روئی تھی، حتیٰ کہ اس دن بھی نہیں جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ بے توانہ بیٹی کی طرف پڑھے۔ زباریہ باپ کا لمس پاتے ہی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ اس کی بے تحاشا خراب ہوتی ہوئی کیفیت پہ فائق احمد کو سجائی نہیں دے رہا تھا تو وہ کیا کرے؟ آیا کہ اسے چپ کرائے یا رونے کی وجہ پوچھے یا اس کے انمول آنسوں کو اپنے اندر جذب کر لے؟ زیبی میری جان، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟
کس نے رلایا ہے تمہیں؟ انہوں نے اس کا چہرہ اوپر کیا تو متحیر رہ گئے۔ دائیں گال پہ چاروں انگلیوں کے نشان اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی نے انگارے رکھ دی ہوں۔ زباریہ ان کے سینے سے چمٹ کر بچوں کی طرح بلک پڑی۔ کس نے اٹھایا تم پہ ہاتھ؟ کون آیا تھا یہاں؟ کس کی اتنی جرأت ہوئی؟ وہ بھر گئے اور گھر میں جیسے قیامت سی مچ گئی۔ دوسرے ہی لمحے کر کے تمام ملازمین ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ایک ایک ملازم کو ادھیڑ کر رکھ دے۔ رب نواز کو تو باقاعدہ انہوں نے دھنک ڈالا۔ گیٹ پہ کیا کر رہے تھے تم؟ کیوں آنے دیا تم نے اسے اندر؟ میری غیر موجودگی میں کیا ہر ایرا غیرہ یوں منہ اٹھا کر اندر چلا آتا ہے؟ صاحب وہ آپ کی کمپنی کے مینیجر ہے، میں تو انہیں معزز شخص۔ اوہ شٹ اپ! ان کا اگلا ہی تماچا رب نواز کا منہ بند کر گیا۔ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ آئی سے گیٹ لاسٹ، گیٹ لاسٹ۔ وہ غصے سے وہ ہانپ گئے۔ بہت برا کیا جہاں داد ملک تم نے، بہت ہی برا، کلیجہ نوچ ڈالا ہے میرا۔ وہ جارحانہ انداز میں باہر نکلنا چاہتے تھے لیکن دوسرے ہی لمحے زباریہ کی بے ہوشی ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ 3 دن سے بے حد اذیت اور پریشانی میں گزرے۔ ہاسپٹل کے کمرے میں تیسرے روز اس نے آنکھ کھولی تو پہلی نگاہ پاپا پہ پڑی۔ وہ اضطراب و انتظار سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی وہ اس کی طرف لپکے۔ زیبی میری جان، میری زندگی۔ اس کی آنکھوں سے اشکوں کی لڑی پھر رواں ہو گئی۔ دوسری جانب سے ورشا اس پہ جھک گئی۔ زیبی تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا جو برف کی طرح سن تھا۔ وہ وجود میں نشتر ہی ایسے پرو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ بے آواز روتی رہی۔ فائق احمد کی بےتابی قابل دید تھی۔ زیبی کچھ بولو بیٹے، میری جان کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لیکن اس کے دل و دماغ میں بس انہی جملوں کی گونج تھی۔ تمہاری کسی بھی چاہت کی تکمیل تو درکنار، تم پہ نگاہ غلط ڈالنے کی بھی میرے پاس گنجائش نہیں۔ وہ اندر ہی اندر کٹ رہی تھی۔ یہ آنسو اتنے بے مایا نہیں ہے جنہیں تم یوں ضائع کر رہی ہو۔ تمہارے ایک ایک آنسو کی قیمت وصول کروں گا میں۔ تمہارے پاپا زندہ ہیں بیٹے، اپنے پاپا کی طرف دیکھو۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور پھر جیسے وہ پھٹ پڑی۔ پاپا، پاپا آپ کی بیٹی مر گئی، آپ کی بیٹی مر گئی پاپا۔ وہ تکیے پہ بے بسی سے سر پٹک کر رو پڑی۔ اس کی حالت پہ فائق احمد دل گرفتہ ہو گیا۔ ورشا بیٹے جاؤ جلدی سے ڈاکٹرز کو بلا کر لاؤ۔ نہیں پاپا نہیں۔ اس نے باپ کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کر لی۔ مجھے زندگی نہیں چاہیے پاپا۔ وہ شخص اب مجھے جینے نہیں دے گا پاپا۔ وہ شخص مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہا ہے۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، میں اب اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ وہ جو آہستہ آہستہ اس کا سر سلا رہے تھے دم بخود سے ہو کر اس کو دیکھنے لگے۔ وہ گویا جیسے ہذیان بک رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ انہوں نے الجھ کر ورشا کی طرف دیکھا۔ ورشا نے نگاہیں جھکا لی لیکن اس کی آنکھوں میں وہ کچھ تھا جو وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں کچھ بھی پڑھ نہیں پائے تھے۔ گھر آنے کے بعد بہت دن تک دونوں جانب مکمل خاموشی رہی، جیسے طوفان سے پہلے یہ بات کی ہوتی ہے۔ ایک طوفان آ کر تھم چکا تھا، ایک ابھی آنا تھا، لیکن جو آ کر تھم چکا تھا اس کے اثرات ابھی تک باقی تھے۔ اس کی بھوک، پیاس، نیند سب ہی رخصت ہو چکے تھے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی مگر فیصلہ انہیں بھی تو کچھ کرنا تھا۔ جہاں داد مارے باندھے انداز میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، جبکہ فائق احمد اپنا ارادہ اس کے سامنے ظاہر کر چکے تھے، لیکن اس نے اس موضوع سے قطعی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ مجھے افسوس ہے سر، غلط فہمی میں مجھ سے بڑی بھول ہو گئی۔ مجھے یہ جذباتی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ صرف تمہارے افسوس کرنے سے میرے زخم کا مداوا نہیں ہوتا، لیکن جس طرح آپ چاہتے ہیں سر، میں اس طرح بھی مداوا نہیں کر سکتا۔ باقی مجھے ہر سزا قبول ہے۔ جہاں داد میں نے اپنے ارادے کا اظہار سزا یا مداوے کے طور پر نہیں کیا۔ یہ تو ایک غلط فہمی تھی، جو ہونا تھی ہو گیا۔ لیکن کے بعد بات چھوڑ دیجیے سر۔ کیوں چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑ دوں؟ پھر دوسرے ہی لمحے وہ نرم لہجے میں بولے، بات سمجھنے کی کوشش کرو جہاں داد۔ جہاں داد نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے سر مجھے سمجھانے کے بجائے آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیے۔ یہ محض اس کا پاگل پن ہے اور میں اس کے پاگل پن میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کوئی انہونی یا ناممکن بات نہیں کی ہے اس نے کہ اسے پاگل پن سے گردان رہے ہو۔ آج کل کے معاشرے میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ فائق احمد کی بات پہ جہاں داد تلخی سے ہنس پڑا۔ دراصل یہ سب کچھ وہاں ہوتا ہے سر جہاں رات کو ماں کی پہرہ دار آنکھ نہیں ہوتی۔ ادھورے والدین کی اولاد ذرا سی نظر اندازی کو یوں ہی زندگی کا روگ بنا لیتی ہے۔ میں کہتا ہوں آگے ایک لفظ نہیں بولنا۔ جہاں داد کے لفظ اس کے سینے میں پوست ہو گئے۔ تم نے ایسی بات کہی کیسے ملک؟ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی زبان کاٹ کر پھینک دیتا۔ وہ اشتعال سے بولے لیکن دوسرے ہی لمحے بے بس دکھائی دینے لگے۔ لیکن وہ نادان تمہیں مانگ بیٹھی ہے۔ انہوں نے جہاداد کی طرف دیکھا، پھر رسان سے بولے، تم نے اسے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ وہ بہت حوصلے والی، بلند کردار، باشعور اور سمجھدار لڑکی ہے۔ اس نے زندگی میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں کیا جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہو۔ جہاداد خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی محبت محض دل کا بہلاوا، ضد یا وقتی کشش مت سمجھو بیٹے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اس کا باپ ہوں، اس کے احساسات کو وقت کی دھول نہیں کہہ سکتا۔ آج سے پہلے میں نے اس کے یہ احساسات نہیں دیکھے جو میں اب دیکھ رہا ہوں۔ جہاداد تب بھی خاموش رہا۔ انہوں نے نا امیدی سے اس کی طرف دیکھا۔
انکار کرنے سے پہلے سوچ لینا، جہادات صرف میری بیٹی کی خوشیوں کا سوال نہیں، تمہارے وقت میں بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ فائق احمد کا آخری جملہ بازی کا آخری پتہ تھا جو کہ جہادات کو بے حد ناگوار گزرا۔ اگر آپ مجھے سر اس معاملے پہ سالوں سوچنے کا بھی کہیں تب بھی میں ایک لمحہ بھی اپنی سوچ اس محور پر لا کر ضائع نہیں کروں گا۔ فائق احمد کے دل کو گھنسا لگا۔ انہوں نے اپنی زمانہ شناس نگاہیں اس کے چہرے پہ جما دی۔ تمہارے انکار میں نفرت یا ہٹ دھرمی نہیں ہے، بلکہ پر اصرار سا سکون ہے، جیسے یہ سب کچھ تمہارے لیے بے مقصد ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تمہیں اپنا مطلوب مل گیا ہو، کسی سے کمٹمنٹ وغیرہ؟ انہوں نے ڈرتے جھجکتے پوچھا۔ جہادات ہنس پڑا۔ ایسا ہی سمجھ لیجیے سر۔ وہ مختصر بات کر کے کھڑا ہو گیا۔ شادی یا منگنی؟ انہیں اپنی آواز بے حد اجنبی لگی۔ وجود کے اندر باہر زباریہ کی بے بسی کا شور بپا تھا۔ نہ شادی نہ منگنی، فی الحال تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ اس کی آنکھوں میں الوہی سی چمک کندی اور دوسرے ہی لمحے معدوم ہو گئی۔ چلتا ہوں سر، اپنی بیٹی کو آپ جس طرح بھی چاہیں سمجھا سکتے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، سمجھ جائے گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ فائق احمد حیرت میں مبتلا بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ زندگی میں دوسری بار بھی اسے مایوس کر دوں کیسے؟ وہ میری بیٹی ہے۔ زباریہ کی دیوانگی ان کی روح کو گھائل کرنے لگی۔ لیکن وہ ہی نہ رہی تو پھر میں کسے سمجھاؤں گا؟ آئی ایم سوری، میں اس بار اسے مایوس نہیں کر سکتا۔ وہ سوچ کے پہلوؤں پہ نظر ثانی کرتے کرتے خود غرضی کی انتہا کو پہنچ گئے۔ آج جب وہ کالج سے گھر آیا تو اماں بابا کو اپنے گھر میں پہلے ہی سے موجود پا کر بے حد حیران ہوا۔ باپ سے ملا، پھر بے تابہ ماں سے لپٹ گیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ماں باپ پہلی بار اس کے گھر آئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ انہیں کس طرح سر آنکھوں پہ بٹھائے۔ اماں بے حد مسرور تھی، لیکن بابا کا انداز سابقہ ہی تھا۔ کس طرح آ گئے؟ وہ خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ تیری شکل دیکھنے سے میں نے توبہ کی تھی، لیکن میری قسمت اتنی خراب ہے کہ مجھے پھر آنا پڑا۔ باپ کے انداز پہ وہ ذرا کا ذرا ٹھٹکا۔ کیا کوئی کام تھا مجھ سے؟ وہ فرما بردار اولاد کی طرح نثار ہونے کو تھا۔ سبحان اللہ، برخوردار کی لا علمی تو دیکھو۔ اکبر ملک نے جل کر بیوی کی طرف دیکھا۔ اماں نے قطعی شوہر کے مزاج کی پرواہ نہ کی اور بیٹے سے لاڈ سے مخاطب ہو کر بولی، لے پتر، میں تیرے لیے دیسی گھی کے تلے ہوئے لڈو بنا کر لائی ہوں، تجھے بہت پسند ہے نا؟ اور یہ چاروں مغز اور باداموں کا حلوہ ہے دماغ کی تراوٹ کے لیے۔ دیکھ تو میرا پتر محنت کر کر کے کتنا کمزور ہو گیا ہے، خوراک کا ذرا خیال نہیں رکھتا ہوگا، مجھے پتہ ہے۔ اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے اپنے کلیجے میں چھپا لیں۔ ماں کے اندر محبت پہ اس کا سیر و خون بڑھ گیا تھا۔ ان کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تیری یہ باتیں مجھے بہت یاد آتی ہیں اماں، ماں صدقے، ماں واری پتر، ایک پل نہیں بھولی تجھے میں۔ اماں آبدیدہ ہو گئی۔ وہ دل گرفتہ ہونے لگا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اسے خیال آیا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، آپ لوگوں کو ابھی تک پانی بھی پیش نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صفدر کو آواز دی، رہنے دے، ہم کھا پی کر آئے ہیں۔ بابا نے خشک انداز میں منع کیا۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اب تک تو سب کچھ ہضم ہو چکا ہوگا، اس نے مسکرا کر کہا۔ پھر صفدر کو ہدایات دینے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب تک وہ اندر آیا، اکبر ملک اچھی طرح سے گھر کا جائزہ لے چکے تھے۔ خوب عیش موج کی زندگی بسر کر رہا ہے تیرا پتر، وہ اس کی آسائشوں کو دیکھتے ہوئے بیوی سے مخاطب ہو کر بولا۔ رب سونا میرے پتر کو اور دے۔ اماں کا سیر و خون بڑھ گیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ ان دونوں کے سامنے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ یہی کہ بڑا مال پانی جمع کر لیا ہے ہمارے پتر نے۔ اکبر ملک کا انداز تھیکا تھا۔ بس سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، وہ تھوڑا شرمندہ ہو کر بولا۔ دعاؤں کے ساتھ پتر ایک وعدہ بھی لے کر آیا تھا، یاد ہے کہ بھول گیا؟ اس وعدے کو میں کبھی بھول سکتا ہوں؟ وہ وعدہ نہیں ہے، میری منزل ہے، یہ سب کچھ اسی کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں یاد ہے، آپ کے اندیشے جھٹلانے کے لیے تھوڑا سا خود کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں، بس عنقریب آپ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا۔ اکبر ملک نے مونچھوں پہ ہاتھ پھیر کر کہکا لگایا، بڑا سیانہ ہو گیا ہے تیرا پتر، باپ کو پاگل بنا رہا ہے۔ اکبر ملک بیوی سے مخاطب ہوئے۔ زرینہ نے خاموش نگاہیں جھکا لی۔ جہادات نے الجھ کر ماں باپ کی شکل دیکھی۔ کیا کام کرتا ہے تو یہاں؟ باپ کا انداز تفشیشی تھا۔ گورنمنٹ کالج میں لیکچرر ہوں اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں پارٹ ٹائم مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں۔ یہ گھر کمپنی کی طرف سے ملا ہے یا کالج کی طرف سے؟ کمپنی کی طرف سے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کمپنی کا مالک کیسا ہے؟ بہت اچھا۔ آپ بتائیے تو، بات کیا ہے؟ اس کی کوئی بیٹی ہے؟ ہاں ہے، مگر آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اکبر ملک نے بیوی کی طرف دیکھا، گویا اب آگے وہ بات کرے۔ زرینہ جھجک گئی، لیکن شوہر کی نگاہ اتنی سخت تھی کہ اسے مارے باندھے بات کرنی پڑی۔ کیسی ہے وہ لڑکی؟ میرا مطلب ہے، کیا تجھے پسند ہے؟ جہادات کے چہرے پہ عجیب گمبھیرتا پھیل گئی۔ اکبر ملک بیوی کے انداز سے گفتگو پہ چٹک اٹھے۔ صاف اور سیدھی بات کر اسے، کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہے؟ پھر وہ بیٹے کی طرف دیکھ کر کرخت لہجے میں بولے، فائق احمد نام ہے نا تیرے مالک کا؟ وہ آیا تھا میرے پاس گاؤں میں۔
اکبر ملک غصے سے کھڑا ہو گیا۔ جہاں داد سراپا سوال بن کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ تیرے سارے کرتوت کھول گیا ہے، یہ بتانے آیا تھا کہ اس کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کی بیٹی تجھے، دونوں کے اندر بہت لا حول ولا، نہ جانے انگریزی میں کیا بولا تھا اس نے۔ ہاں، انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، کہہ رہا تھا تمہارے بیٹے نے بہت سارے عہد و پیمان کیے ہیں میری بیٹی کے ساتھ، لیکن نہ جانے اب اسے کیا مجبوری ہے کہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ میری بیٹی اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں کہ وہ اس کی بیٹی کا دل نہ توڑے اور اسے قبول کر لے۔ واٹ؟ جھوٹی من گڑت کہانی پہ جہاں داد بری طرح چکرا کر رہ گیا۔ اور آپ لوگوں نے یقین کر لیا اس بات کا؟ وہ جھنجھلا اٹھا۔ ہاں پتر، کیوں نہ یقین کرتے؟ اور پھر بیٹیوں کے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ شہر اور گاؤں کے باپوں میں بڑا فرق ہوتا ہے اماں جی، وہ بس پاگل ہونے کو تھا۔ بیٹے کو صاف منہ کر جانے پہ اکبر ملک سخت طیش میں آ گئے۔ ہمیں گاؤں اور شہر کا فرق مت سمجھا، اصل فرق تو تیرے ایمان میں ہے۔ آخر کیا ضرورت پڑی تھی اس مظلوم کو میرے سامنے آ کر گڑ گڑانے کی؟ کچھ تو گل چھڑے اڑائے ہیں تو نے اس کی بیٹی کے ساتھ، جو اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ چپکانے پہ مجبور ہو گیا۔ گھر کی چھت ایک الزام کی طرح جہاداد کے سر پر آ پڑی تھی۔ بابا، وہ چینک پڑا، آپ نے کبھی مجھ پہ اعتماد نہیں کیا۔ تو نے کسی قابل چھوڑا ہوتا تو تجھ پہ اعتماد کرتا، بڑا مرد بن کر وعدہ کر کے آیا تھا، دیکھ خود ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اماں میں پاگل ہو جاؤں گا، آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ بند کر اپنے یہ ڈرامے، تیرے کردار پہ تو مجھے قطعی بھروسہ نہیں۔ جو شخص گھر میں نقب لگا سکتا ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ وہاں گاؤں میں مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، یہاں شہر میں رسوائی کے جھنڈے گاڑنے چلا ہے۔ میری پوری نسل میں تجھ جیسا گندا پیدا نہیں ہو سکتا، نام ڈبو دیا ہے میرا۔ پہ در پہ تذلیل کے تھپیڑے، جہاں داد کا بس نہیں چلتا خود کو ختم کر لیں۔ ٹھنڈا ہو پتر، ٹھنڈا ہو، ہم یہاں تجھے ذلیل کرنے نہیں بلکہ تیرا گھر بسانے آئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جا۔ ہم اس لڑکی کا ہاتھ تیرے لیے مانگنے کو تیار ہیں۔ دراصل قصور تیرا نہیں، تیری عمر کا ہے۔ اس بیل سے پڑے بہت بڑی ہریالی ہے جو تو نے نہیں دیکھی۔ جس وقت وہ سب دیکھ لے گا پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اسے محبت نہیں کہتے، وقتی جذباتیت کہتے ہیں۔ زہرا سنگریزے برساتے ہوئے اس پہ ہنس رہی تھی۔ جس وقت تک تیرے پاس پیسہ آئے گا خرچ کرنے والی، تب تلک تیرے پاس آ چکی ہوگی۔ اپنی محنت کی کمائی پہ مرد ویسے بھی شیر ہوتا ہے، تجھے خود پتہ چل جائے گا کتنا پارسا ہے تو۔ جیتنے والے کو کیا ملے گا؟ اس کی ضد۔ جیتنے والے کو کیا ملے گا؟ اس کی ضد۔ اس کی دماغ کی شریانیں پھٹنے لگی۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، فیصلہ آج ہی ہوگا۔ اپنی زبان کا پاس اگر تجھے ہوا تو ندامت کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کو بھی قبول کر لے گا۔ بابا کا انداز سخت برہم تھا۔ بے بس پنچھی کی طرح اس نے باپ کی طرف دیکھا جو کسی ظالم سیاد کی طرح لگ رہے تھے۔ ہاں پتر، سوچ لے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آج شام تک ہم تیرے پاس ہیں۔ کب تک تیرا شادی کا ارادہ ہے ہمیں بتلا دینا۔ ایک لڑکی نے، صرف ایک معمولی سی لڑکی نے سب لوگوں کے سامنے جھٹلا دیا مجھے، اتنا حقیر اور کمتر کر دیا کہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری محبت مذاق بن گئی، میرے دعوے بے وزن ہو گئے۔ کیا حیثیت ہے میری، کیا حیثیت؟ وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمرے میں پھر رہا تھا۔ اپنی زبان کا پاس اگر تجھے ہوا تو ندامت کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کو بھی قبول کر لے گا۔ کون سا فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ وہ ہٹ دھرمی سے اپنے فیصلے پہ قائم رہا۔ پھر کیا سوچا ہے تو نے؟ اکبر ملک نے رات کھانے پہ پوچھا۔ کچھ نہیں سوچا میں، اور نہ ہی کچھ سوچنا ہے۔ جو میری ضد تھی وہی۔ زہرا کا اگر تو نے اب نام لیا تو تیری شہ رگ کاٹ ڈالوں گا۔ اکبر ملک کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ تو بات تھی پتر جو ہم فوری طور پہ بھاگے چلے آئے۔ تو کیوں نہیں مان لیتا یہ بات؟ آخر کسی اور کی بھی تو عزت ہے۔ ماں کے ڈھکے چھپے لفظ، باپ کا کھلم کھلا اظہار۔ آخر کچھ تو گل چھڑے اڑائے ہیں تو نے اس کے ساتھ جو وہ اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ چپکانے پہ مصر ہے۔ تو بغیرت ہو گیا ہے، مگر ہم بغیرت نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں ہماری بھی۔ اسی کھونٹے سے باندھ کر جاؤں گا تجھے جہاں تو نے منہ کالا کیا ہے، اور پھر بس جیسے جہاں داد کی سٹی گم ہو گئی۔ ابا بابا رشتہ طے کر گئے، اگلی بار آ کر شادی کی تاریخ مانگ لی۔ سب ہی کچھ اس قدر جلدی جلدی ہوا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بڑی خیر خوبی سے شادی طے ہو گئی۔ سر کی مانگ سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک اپنا روم روم سجائے زباریہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، اور وہ کسی بے حس پتھر کی طرح عارضی طور پر ایستادہ تھا۔ تمام کولیگ، اسٹوڈنٹس، دوست احباب باری باری دونوں کو مبارکباد سے نواز رہے تھے۔ زباریہ اپنی خوش قسمتی پہ جتنا بھی ناز کرتی کم تھا۔ ہر شخص نے ان دونوں کی جوڑی کو جب جب سراہا تھا۔ زباریہ کا روم روم سرشاری سے بھیگ جاتا، لیکن جہاں داد کے چہرے کی مسکراہٹ بھی کسی کی مانگی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ کس قدر جبر اور صبر سے اپنے آپ کو اس کے قرب میں برداشت کر رہا تھا، یہ اس کا حوصلہ صرف وقتی تھا۔ حکومتی اعلان کی بدولت تعام کا سلسلہ پرتکلف اور مختلف تھا۔ اس کے ساتھ ہی فائق احمد کی خواہش کے مطابق دونوں طرف کا ولیمہ ایک ساتھ ہی دیا جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ مہمان رخصت ہونا شروع ہو گئے، پھر اس کے گھر والوں نے بھی اجازت مانگی۔
आप लोग कुछ दिन तो यहाँ ठहरते, आखिर आपके बेटे का घर है। फाइक अहमद ने किसी अच्छे मेज़बान की तरह इसरार किया। नहीं बस, इसके फ़र्ज से सबको दोष होने आए थे, हो चुके, अब यहाँ ठहरना फजूल है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आते जाते रहेंगे। अकबर मलिक ने फाइक अहमद से अलविदाई मुसाफा किया, फिर बारी बारी सब एक दूसरे से अलविदाइया अंदाज में मिलकर रुखसत हुए। अम्मा ने ज़ुबारिया को मुंह दिखाई में सोने के कंगन पहनाए, ढेरों दुआएं दी, दोनों को प्यार किया। वो किसी अजनबी की तरह सब कुछ वसूल करता रहा। आखिर में ज़ारा ने उसे मुबारकबाद दी तो उसकी साकत झील में पत्थर सा आ पड़ा। रब सोना तुम्हें खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा। उसकी दुआ पे इसके मन में आग सी भड़कने लगी। ऐसा लगा जैसे ज़ारा सामने खड़ी होकर वही अल्फाज दोहरा रही हो। एक दिन तुझे खुद भी इन बातों पे हंसी आएगी, हो सकता है शर्म भी आ जाए, इसलिए तू खुद को मायूस न कर, लेकिन मैं तुझे झुटला कर दिखाऊंगा। उसने किस कदर मजबूत और अटल लहजे में कहा था, और आज वो उसे झूठा साबित करके जा रही थी। ज़हरा के रुखसत होने के साथ साथ उसने अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को भी उसके साथ साथ रुखसत कर दिया और अपने आप को किसी गहरे पाताल में दफन कर लिया। अब ज़ाहिरी वजूद किसी नरम दिल शख्स का नहीं था, बल्कि कोई दरिंदा सिफ्त शख्स ज़ुबारिया के पहलू में बैठा हुआ था। रात के खूबसूरत लम्हे धीरे धीरे गुजर रहे थे और वो उसके इंतज़ार में अपना हुस्न बिछाए मुंतज़िरों बेकरार बैठी थी। इन यादगार लम्हों को मज़ीद अमर बनाने के लिए उसने कच्ची आंखों में कितने ख्वाब चुने थे। वो अपनी वफ़ाओं का उसे किस तरह यकीन दिलाएगी, अपनी मोहब्बत के सहारे जाम उस पर खाली कर देगी, तमाम उम्र उसकी बनकर रहेगी। कभी किसी शहज़ादी की तरह उसके दिल पर राज करेगी, कभी उसे अपना आका बनाकर बेमोल लोंडी की तरह उसकी हर बात पे लब्बैक कहा करेगी, और कभी किसी लाडली बीवी की तरह उसे ढेरों नखरे उठवाएगी। कितने ख्वाब थे उसकी आंखों में कि उनसे उसके पपीटे भी बोझल होने लगे। दिल के अरमान थे कि निकलने के लिए बेकरार थे। कितनी बातें थी जो उससे कहनी थी, उससे करनी थी। कहीं राजों को उस पर मुनकशिफ करना था। उसे अपना लिया था, अब उसकी होकर दिखाना था। खुदा ने उसे उसका महज साथ ही नहीं बख्शा था, गोया फतेह कलीम की दौलत उसके सुपुर्द कर दी थी। वो जितना भी फ़ख्र करती, जितना भी शुक्र करती, थोड़ा था। माँ आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खुला। ज़ुबारिया ने अपने दिल के तमाम दरवाजे उसके लिए खोल दिए। वो कमरे में दाखिल हो गया, फिर पलट कर दरवाजे की चरखी चढ़ा दी, फिर एक एक कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। ज़ुबारिया के दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। कमरे के दरवाजे से लेकर बेड तक का फासला उसने अजीब लड़खड़ाते कदमों से तय किया। उसकी चाल की ज़र्श ज़ुबारिया पे वाज़िया ना हो सकी। ज़ाहिर है वो निगाहें झुकाए बैठी थी। जहाँ दाद का दिमाग झटके लेने लगा, ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा घूम रहा हो। उसने बरवक्त बेड का सहारा थाम कर खुद को संभाला और फिर चंद सानिये यूं ही खड़ा रहा। उसके एक गिलास हाथ में गिलास था और दूसरा हाथ अपने ही शाने पर रखा था जिस पे कोट झूल रहा था। उसने बदख्त अपना कोट बेड पे फेंका, फिर कुछ सहूलत महसूस करते हुए उसकी पुश्त पे से तकिया उठाया, फिर गिरने वाले अंदाज में तकिए का सहारा लेकर उसके मुकाबिल बैठ गया। वो कुछ इस अंदाज में बैठा था कि ज़ुबारिया का सजा सवरा रूप उसे साफ दिखाई दे रहा था। ज़ुबारिया ज़रा की ज़रा सिमट गई। इस वक्त जहाँ दाद के दिल में इतनी नफरत थी कि कोई एहसास तो क्या जागता, दिल चाहता था कि इसके मुंह पर थूक कर चला जाए। गिलास एक जानिब रख कर उसने सिगरेट सुलगा लिया, फिर बहुत देर तक लाइटर की आंच को देखता रहा और सिगरेट के मरगोले उड़ाता रहा। ज़ुबारिया को उसकी ये हरकत बड़ी गैर मुनासिब और बेमहल लगी। वो इस नागवार बू पे एहतजाज नहीं कर सकी। बहुत देर तक लाइटर की आंच से खेलते रहने के बाद उसने बेजारी से लाइटर दूर फेंक दिया, फिर उसकी तरफ देखा। मैरून और हाफ वाइट भारी कामदार लहंगा सूट और भारी भरकम जेवरात पहने, बेशक वो उसके लिए ही सजी थी, लेकिन उसे उसके सिंगार से कोई दिलचस्पी नहीं थी। बड़े नाकदाना अंदाज में जहाँ दाद ने उसका घूंघट पलट दिया और सुलगती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। ज़ुबारिया अपने हुस्न पे कसीदा गोई की मुंतज़िर थी, लेकिन सुनने को उसे कुछ नहीं मिला। दूसरे ही लम्हे उसकी निगाहें ज़ुबारिया के हाथों पे ठहर गई। एक दिन इसने यही हाथ इसके सामने फैलाया था, इसे जलील करने के लिए। इसके तन बदन में आग लग गई। फिर उसने ज़ुबारिया का हाथ पकड़कर लोह देती इसकी हथेली अपने सामने फैला ली। आज नहीं मांगोगी? हालांकि आज तो मांगने का दिन है, वो टूटे टूटे अल्फाज में गोया हुआ। हिनाई हथेली, खूबसूरत फूल पत्तियों के दरमियान दोनों के नाम लिखे हुए साफ दिखाई दे रहे थे। दूसरे ही पल उसने जलता हुआ सिगरेट उसकी हथेली पर रगड़ दिया। ज़ुबारिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली, साथ ही उसने हाथ खींच लिया और जलन से तड़प उठी। ज़बरदस्ती नाम लिख लेने से दिलों में जगह नहीं बन जाती। उसने नफरत ज़दा मगर टूटे टूटे से अंदाज में फिर कहा। ज़ुबारिया ने भीगी भीगी पलकें ज़रा की ज़रा उठाई और गुंग रह गई। उसका वजूद पसीना पसीना हो रहा था और सांसों की रफ्तार मामूल से ज़्यादा थी। अध खुली शर्ट और खुली हुई टाई जो बेतरतीब उसके दाएं बाएं झूल रही थी। उसके हाथ में किस किस्म का मशरूब था, ज़ुबारिया को बस एक लम्हा ही लगा था समझे में। एक दिन तुमने कहा था ज़ुबारिया अहमद,
زبان کی لرزش اور سانسوں کی رفتار زباریہ کو حواس معطل کرنے لگے کہ میں اس ایک وقت میں ایک ہی نشہ کر سکتا ہوں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں ایک وقت میں کتنے نشے کر سکتا ہوں۔ ایک نشہ تو یہ، اس نے سگریٹ پھینک دیا، اور ایک یہ، اس نے بچا ہوا مشروب زباریہ کے منہ پہ پھینکا اور زباریہ ہوش میں آ گئی۔ یہ تمہارے حسن کو خراج دینے کے لیے میرے ہر رات کے لیے مخصوص ہوگا۔ زباریہ کے دماغ چکرا گیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ اس نے سراسمگی سے جہادات کی طرف دیکھا اور پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کی۔ آہا، ابھی نہیں۔ اس نے اسے کلائی سے پکڑ کر واپس اپنی طرف کھینچا۔ بہت ساری باتیں کرنی ہے تم سے۔ زباریہ تقریباً اس کی طرف جھول گئی، ساتھ ہی اس کے آویزے، اس کی چوڑیاں بج اٹھی، فضا میں مدھر سی گنگناہٹ پھیل گئی۔ اس نے کسی لٹیرے کے سے انداز میں اس کے آویزے نوچ کسوٹ کر دور پھینک دیے۔ زباریہ کی وحشت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کب کوئی نشہ مرد کی کمزوری بن جائے تو اسے عورت کے سامنے یہی بتایا تھا نا تمہارے باپ نے تمہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے باپ بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ تمہیں کھل کر بتاتے بھی تو کیا، لیکن میں تمہیں آج بتاؤں گا مرد کو کیوں گریز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نشے میں مرد مدہوش ہو جاتا ہے، اور مدہوش مرد عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا، اور یہی زباریہ احمد تمہارا اور میرا رشتہ ہوگا۔ زباریہ نے تحیر سے اس کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی پل قلب سے اپنا چہرہ موڑ کر اسی کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ نفرت کا احساس اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ تم اپنی غربت میں مجھے کبھی ہوش میں نہیں پاؤ گی، کیونکہ میں یہاں تمہیں اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے نہیں لایا۔ ہاں، تمہیں تمہارے ارمان ضرور پورے کروں گا۔ خوف شرم سے مغلوب ہو کر زباریہ نے آنکھیں اور مٹھیاں بھینچ لیں، ساتھ ہی بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس قرب میں کیا تھا سلسلہ در سلسلہ تکلیف اور تذلیل، نہ اس کی آنکھوں میں پہچان تھی، نہ اس کے لمس میں اپنائیت۔ وہ تقریباً رو پڑی اور مزاحمت کرنے لگی۔ بہت پسند ہوں تمہیں، پھر یہ ناگواری آج کیسی؟ اپنی بے بسی بے وقتی پر زباریہ پھوٹ کر رو پڑی۔ پلیز، آج آپ ہوش میں نہیں ہیں، چھوڑ دیجیے مجھے۔ وہ اس کی درندگی سے پناہ مانگ رہی تھی۔ اتنا ہوش تو ہے مجھے کہ تمہاری آنکھوں میں لکھی چاہت کا جواب لوٹا سکوں۔ زباریہ اس کی طرز گفتگو سے کٹ کر رہ گئی۔ آخر کب تک وہ مزاحمت کرتی؟ بالآخر اس کے جنون کی بھینٹ چڑھ گئی اور اس کی وحشت کے آگے بے بس ہو گئی۔ دور سے فجر کی اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور وہ گھٹنوں میں سر چھپائے سسک کر رو رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر جہادات کی طرف دیکھا، جو بے حد لاتعلق اور بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ وہ نامراد شے اس کے قریب پڑی تھی۔ نفرت کے اظہار کے بعد وہ کس قدر پرسکون نیند لے رہا تھا، اور وہ محبت پا کر بھی تہی دامن اور تہی دستی تھی۔ اس نے دوبارہ سر اپنے گھٹنوں پہ پٹخ دیا۔ یہ نہیں چاہا تھا میں نے، ایسا نہیں چاہا تھا۔ ایک مکمل مرد کی خواہش میرے لیے محض اپنی ذات کی تسکین نہیں تھی، بلکہ اس لیے عورت کہیں لحاظ سے محفوظ ہو جاتی ہے، کوئی احساس کمتری اسے بھٹکنے نہیں دیتا۔ خوبصورت مرد کی تمنا میرے دل میں ہمیشہ اس لیے اول رہی تھی کہ عورت آخری دم تک اس سے وفا کرتی ہے۔ اس سے وفا کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اس سے وفا نبھانا بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ پھر زمانے کے کسی اور دوسرے حسن کو نہیں دیکھتی، بار بار یہی نہیں سوچتی کہ اس کی قسمت میں ایسا کیوں لکھا گیا، کیونکہ بے صبری اسے بے وفائی کی طرف راغب کرتی ہے، حالانکہ وہ خود راغب نہیں ہوتی۔ بہت سارے محرکات ہوتے ہیں جو خود بخود متوجہ کرتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے، انسان کی سب سے پہلی خوبی اس کی ظاہری شخصیت اس لیے شمار ہوتی ہے کہ اور خوبیوں کی بنسبت اس خوبی کا ادراک ایک عام سے عام ذہن اور سادہ نظر بھی کر لیتی ہے۔ خوبصورت چیز کو سراہنے کے لیے دماغی صلاحیتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ سادہ سی نگاہ بھی حسن کو پرکھ لیتی ہے۔ ایک عام شخص جتنا اچھا دیکھ سکتا ہے اتنا اچھا سوچ نہیں سکتا، اور یہ پورا معاشرہ عام دماغوں سے بھرا پڑا ہے، اچھے دماغوں سے نہیں۔ اور بس یہی میری تمام عمر کے تجربے کا نچوڑ تھا۔ ایک روز ماما نے کہا تھا، مرد اور عورت کے انداز محبت میں فرق ہوتا ہے۔ مرد ہمیشہ اپنے سے ہر معاملے میں کم ہی کا خواہ ہوتا ہے، اسی لیے کہ قدرتی طور پر برتری مرد کے خمیر میں شامل ہے، جبکہ عورت ہمیشہ برابری کی تمنا کرتی ہے، کیونکہ کائنات کا توازن عورت کے وجود کا مرہون منت ہے۔ اسی لیے ماما کہتی تھی، ازواجی زندگی میں ظاہری خوبیوں کا توازن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ باوجود ماما کے خیالات کے، عجیب بات تھی، پاپا اور ماما کی زندگی آئیڈیل طریقے سے گزر رہی تھی۔ حالانکہ ماما حسین ترین عورت تھی، ہر لحاظ سے مکمل اور زبردست قوت ارادے کی مالک اور خود مختار، ہم وقت مکان اور مکینوں پہ چھائی ہوئی شخصیت کی مالک۔ عام طور پر جب پاپا اور ماما اکٹھے بیٹھے ہوتے تب بھی ماما اپنی شخصیت کی وجہ سے پاپا پہ حاوی ہی نظر آتی،
اور پھر پاپا کا خود انداز بھی تو ایسا تھا، ہمیشہ برتری دے دینے والا۔ پاپا کتنی محبت کرتے تھے ماما سے، اتنی کہ اس کا حساب نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ وہ کہہ دیتی بس وہی ہوتا۔ پاپا ماما کی ہر بات سراہتے، ہر بات کی تعریف کرتے۔ پھر یکا کیا ہوا، دونوں کی زندگی کے رخ پلٹ گئے۔ پاپا کی اپنی زندگی تھی اور ماما کی اپنی زندگی۔ پاپا تو مصروف ہی رہتے تھے، ماما کی مصروفیات بھی دیکھتے ہی دیکھتے بڑھ گئی۔ پھر پاپا کی طرف سے دی ہوئی مکمل خود مختاری، پاپا بالکل تنہا ہو کر رہ گئے۔ ادھر ماما اپنی تنہائی کو سوشل سرگرمیوں میں تقسیم کرتی پھرتی تھی۔ رفتہ رفتہ دونوں کی زندگی دریا کے دو کناروں کی شکل اختیار کر گئی۔ دونوں نے خوشی ایک دوسرے کے غموں میں بھی شامل ہونا چھوڑ دیا تھا۔ ایک ہی چھت کے نیچے اتنی فصیلیں قائم ہو گئی تھی، شاید اسے کبھی بھی پتہ نہ لگتا اگر پاپا اس رات شدید بیمار نہ ہوتے۔ کھانسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، اور بخار تھا کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چند دن سے پاپا بیمار تھے، ملازم ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، مگر ماما کی دلچسپی معمولی بھی نہیں تھی۔ حالانکہ ڈاکٹرز نے تاکید کی تھی کہ انہیں بہت زیادہ آرام کرنا چاہیے اور ٹینشن سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ ان کا دل اپنے حجم سے بڑھنا شروع ہو گیا تھا، جس کا اب واپس اپنے مقام پہ جا کر ٹھہرنا ناممکن تھا۔ اس کے باوجود ماما کی لاپرواہی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ پاپا کی بگڑتی ہوئی حالت اور گرج چمک کے ساتھ برستی بارش، گھر کا منظر کتنا ہولناک ہو گیا تھا۔ ماما ابھی تک گھر نہیں لوٹی تھی۔ کچھ ہو جانے کا اندیشہ اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ خوف و دہشت سے وہ بلائی پھر رہی تھی۔ اچانک ماما کی گاڑی سے نکلتا دیکھ کر اس کے سارے خوف ختم ہو گئے اور وہ ان سے لپٹ گئی۔ ماما پلیز جلدی چلیے، پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ کس قدر عجیب لگا تھا اس وقت ماما کا یہ کہہ دینا۔ تم نے ڈاکٹر انکل کو فون کیا؟ میڈیسن وغیرہ دی ہوتی؟ ماما مجھے کچھ نہیں پتا، سب ملازم بھی جا کر سو گئے ہیں، آپ خود جا کر پاپا کو دیکھیے۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ ماما پاپا کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے۔ ماما کی بے حسی پہ اسے رونا آ گیا۔ مجھے معلوم ہے انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، فی الحال تم ان کے کمرے میں جاؤ، میں لال دین کو جگاتی ہوں۔ ماما قطعی سے انداز میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور وہ حیران و پریشان پاپا کے کمرے میں آ گئی۔ اب وہ پرسکون لیٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر انہیں چیک کر کے چلا گیا تھا۔ لال دین دوائیاں لینے گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر انکل کہہ کر گئے تھے اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن اتنی بے فکری کی بھی بات نہیں تھی کہ ماما پاپا کے کمرے میں آئی اور بس کھڑے کھڑے انہیں دیکھ کر ملازمین کو ہدایت دے کر چلی گئی۔ ماما کا رویہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اسے ماما سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی لاتلکی ان کے لیے سہانے روح سے کم نہیں تھی۔ اس کے آنسو نہ جانے کب سے پاپا کے ہاتھ پہ گر رہے تھے کہ انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ بے یقین ہو کر اٹھنا چاہتے تھے، اس نے انہیں زبردستی روک دیا اور خود چہرہ چھپا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں زیبی بیٹا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ پاپا کے بات پہ اسے رونا آ گیا۔ چاہنے والے پاس ہو تو موت کوسوں دور بھاگ جاتی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ ماما ہم سے دور کیوں ہوتے جا رہی ہیں پاپا؟ چاہنے والے یوں ایک دم سے دور نہیں ہو جاتے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے پاپا، کیا ہو گیا ہے؟ فائق احمد کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ لیٹے رہے۔ کیا آپ دونوں کے مابین کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ آپ نے ماما کو کچھ کہا ہے یا ماما کی کوئی بات آپ کو بری لگی ہے؟ پاپا آخر کون سی بات ہے ایسی جو آپ دونوں یوں غیروں کی طرح رہنے لگے ہیں؟ مجھے بتائیے پاپا، میں مما کی طرف سے آپ سے معافی مانگوں گی، آپ کی طرف سے مما کو مناؤں گی، مگر اب میں ایسے ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ وہ باضد تھی، بے چین تھی، رو رہی تھی۔ فائق احمد نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اگر اب ہمیشہ یوں ہی رہا تو پھر؟ زباریہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں پاپا، مما میری بات مانتی ہیں، میں انہیں منا لوں گی۔ کیوں رہے گا ایسا سب کچھ؟ ویسے ہی رہیں گے جیسے ہم رہتے تھے۔ فائق احمد تعصب سے ہنس پڑے۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ناممکن ہے پاپا، کیوں؟ میں مما سے پوچھتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ آخر ایسا کون سا جھگڑا ہوا تھا آپ لوگوں کے مابین کہ یک دوریاں پیدا ہو گئی؟ وہ جذباتی ہونے لگے۔ فائق احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ سچ اس قدر کڑوا ہے، ادھر سے سنو گی یا ادھر سے، سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ بہتر نہیں ہم یوں ہی رہتے رہیں؟ پاپا، زباریہ کی آواز رن گئی، وہ کون سی حقیقت ہے جو آپ مجھ سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ میں نے آپ لوگوں کو کبھی براہ راست جھگڑتے بھی نہیں دیکھا۔ ماما کیا ہے، مجھے کچھ سمجھائے، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ فائق احمد نے اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تو یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے، لیکن تمہاری ماں کا میں مشکور ہوں کہ وہ اپنا وعدہ نبھا رہی ہے۔ کون سا وعدہ پاپا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب روشن آرا کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تمہاری ماں تو ہے لیکن میری بیوی نہیں ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ پاپا کے لفظوں پہ زباریہ اس کے پاس سے اس قدر تیزی سے پیچھے ہٹی جیسے ماں کے تعلق کے ساتھ ہی اس کا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ اس نے بے حد حیرانی سے سوال کیا۔ یقین اس کے لیے ناممکن ہی نہیں، محال بھی تھا۔ فائق احمد تکلیف سے مسکرائے۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا، یقین نہ آئے تو اپنی ماں سے پوچھ لو، ظاہر ہے تمہیں پھر دوبارہ ایسی ہی تکلیف ہوگی۔ مگر پاپا
کیوں، کب اور کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ ہکلاتے ہوئے انتہائی شاکڈ انداز میں پوچھا۔ عورت اسی شخص سے پرتعش کرانا پسند کرتی ہے جو اس سے خوب تر ہو۔ کم شکل مرد خواہ کسی اتنی ہی حیثیت رکھتا ہو، عورت حسین ترین عورت سے محبت کرتے ہوئے ہمیشہ کم تر ہی لگتا ہے۔ پاپا، باپ کے لفظوں پہ چینخ اٹھی۔ آپ اس قدر بے بس کیوں ہو گئے؟ اپنی تصدیق کے بعد ماما کو آزاد کر دیا؟ اسے باپ پہ غصہ آیا۔ جب دلوں میں گنجائش نہ ہو بیٹا تو جبر کے رشتے ناسور بن جاتے ہیں۔ وہ شاید میرے ساتھ خوش رہ لیتی اگر ہم دنیا میں تنہا ہوتے، مگر یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ جب وہ میری زندگی میں آئی تھی میں نے اپنی قسمت پہ بہت ناز کیا تھا، پھر اسے یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ میرے ساتھ صرف خلوت میں خوش رہنے لگی اور لوگوں میں آنا جانا ترک کر دیا۔ حالانکہ لوگوں کی نظریں میرے لیے کم مضحکہ خیز نہیں ہوتی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ خود کو کمتر محسوس کرنے کی بجائے تمہاری ماں کی سنگت میں خود پہ فخر ہی کیا تھا۔ وہ چاہتی تو ان نگاہوں پہ کبھی نظر نہ رکھتی، کبھی زمانے کی آوازوں پہ کان نہ دھرتی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری ذات کی کمی اس کے اندر کا شدید کمپلیکس بن گئی۔ چونکہ مجھے تمہاری ماں سے شدید محبت تھی اور میں اسے بہت عرصے تک ناخوش نہیں دیکھ سکتا تھا کہ جن لوگوں سے محبت کی جائے انہیں آزمایا نہیں جاتا۔ میں نے اپنی محبت کے جواب میں اس سے کبھی محبت نہیں مانگی، اس کا ساتھ ہی میرے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ جب میں نے اس کے ساتھ میں کھنچاؤ محسوس کرنا شروع کیا تو چپ چاپ اسے خود سے علیحدہ کر دیا۔ زباریہ حیرانی سے باپ کی شکل دیکھتی رہی۔ وہ جانے لگی۔ تب میں نے اس سے ایک گزارش کی، جب تک زباریہ کے مستقبل کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم دونوں زمانے کو دکھانے کے لیے ایک ساتھ رہیں گے، تاکہ اس کے مستقبل پہ ہمارے فیصلے، ہمارے طرز زندگی کا منفی اثر نہ پڑے۔ بہرحال وہ مان گئی۔ اب اس کی اپنی زندگی ہے اور میری اپنی زندگی۔ فائق احمد چپ ہو گئے۔ زباریہ خود پہ حیران تھی، اتنا بڑا سانحہ گھر میں ہوا تھا اور اس کے فرشتے بھی اس سے لا علم تھے۔ بہت دن تک وہ صدمے کی کیفیت میں رہی۔ دن رات کے ہر پہر میں اس نے والدین کی زندگی کے پہلوؤں پہ غور کیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا قصور کس کا تھا۔ کبھی ماں کی جگہ پہ رکھ کر خود کو سوچتی، پاپا ماما کی سنگت میں خود پہ فخر کرتے تھے، ظاہر ہے بالکل ایسے ہی جیسے وہ کرتی تھی۔ مما اس کے اسکول میں آ جاتی تو اس کی سہیلیاں، اس کے ٹیچرز اس کی مما کی کتنی تعریفیں کرتے تھے اور وہ ان کی تعریفوں پہ ایسے خوش ہوتی جیسے مما کے حسن کو نہیں اس کے کسی کارنامے کو سراہا جا رہا ہو۔ ظاہر ہے پاپا بھی اسی طرح خوش ہوتے ہوں گے، لیکن مما کے بھی کچھ احساسات ہوں گے اور اس وقت کیا محسوس کرتی ہوں گی۔ مما نے تقریباً ہیل والی جوتی پہننا چھوڑ دی تھی تاکہ وہ اور پاپا ساتھ ساتھ چلے تو تقریباً ایک جیسے لگیں، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاپا کے برابر اور پاپا ان کے برابر نہیں آ سکے۔ دونوں میں دن رات ہمیشہ ظاہری فرق تھا۔ اس کے باوجود اس نے پاپا کو مجبور کیا کہ وہ ماما کو پھر سے اپنا لے، لیکن ایسا اب ممکن نہیں تھا۔ شاید پاپا نے درست فیصلہ کیا، آخر مما کے بھی تو کچھ جذبات تھے، شاید ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے جیسے اس فیصلے پر صبر کر لیا۔ وقت عجیب بے تکے انداز میں گزرتا رہا۔ اچانک مما کو اس کا بہار اچانے کی جلدی ہو گئی اور پھر یہ خواہش شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ مما اس سے جلد چھٹکارا حاصل کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے، تب ہی اتنا وویلا مچا رہی ہیں۔ پھر بھی اس نے صبر و ضبط سے کام لیا۔ مما ابھی تو میرا FA کا رزلٹ بھی نہیں آیا، ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ رشتہ اچھا ہے بیٹا، شادی 2-3 سال کے بعد رکھ لیں گے، فی الحال تم حامی تو بھرو۔ لیکن کامران کا نام سن کر وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ مما کامران کی خوبیاں بیان کر رہی تھی اور وہ گنگ سی بیٹھی تھی۔ مما نے اسے سوچنے کا کہا تھا۔ کامران مما کا کزن، عمر ان سے بہت چھوٹا تھا، لیکن مما سے ان کی بے تکلفی شروع سے بہت زیادہ تھی، پھر رفتہ رفتہ اور بڑھتی چلی گئی اور ان کے گھر آتا جاتا تھا، لیکن وہ شروع سے ہی اسے ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ عجیب چاپلوس طبیعت تھی اس کی، خصوصاً عورتوں کی محفلوں میں گھسنا اور ان کی تعریفیں اور ذکر کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایسے مرد اسے مرد ہی نہیں لگتے تھے جو خواتین کے موضوع کو سب سے زیادہ پرکشش سمجھے۔ اس کے باوجود کامران مما کی اولین ترین پسند تھا اور وہ چاہتی تھی وہی اس گھر کا داماد بنے۔ ان کی عجیب خواہش ابھر کر سامنے آ رہی تھی، جب انہیں وہ اتنا پسند تھا تو پھر داماد بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ بسا اوقات جل کر سوچتی کتنی دلچسپی تھی مما کی خود کامران میں، وہ کس قسم کے رشتے کو تشکیل دینا چاہتی ہیں۔ یہ کون سی ڈھکی چھپی خواہش ہے جس کی زنجیر مجھے بنا رہی ہیں؟ مما کے اور کامران کی قربت اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ کامران مما کی اتنی تعریفیں کرتا تھا، اس کے باوجود اس کی نگاہ ان کی بیٹی پہ بھی نہیں تھی، یعنی وہ ایک تیر سے 2 شکار کر رہا تھا اور مما شوق سے شکار ہو رہی تھی۔ نکلتا ہوا قد تھا اس کا اور شکل صورت بھی ایسی تھی کہ اچھوں میں شمار ہو جاتا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ مما اپنی شخصیت کو ہی نظر انداز کر دیتی یا پھر مما خود دوہری چال کھیل رہی تھی۔ وہ سوچ کر کرتی رہی۔ پاپا نے تمام تر فیصلے کا اختیار ابھی بھی مما کو دے رکھا تھا۔ ان کے خیال کے مطابق مائیں بیٹیاں کے فیصلے بہتر طرح سے کر لیتی ہیں۔
ان کے خیال کے مطابق شاید وہ ماں سے زیادہ قریب تھی، لیکن اب تو وہ اتنی دور جا چکی تھی کہ ماں کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہتی تھی۔ مما کا کامران کے ساتھ گھومنا پھرنا، پھر اسے کامران کے لیے راضی کرنا، وہ اس گورکھ دھندے میں پھنس کر رہ گئی۔ مما نے آج پھر اسی موضوع پر بات چیت کی تھی اور وہ جیسے پھٹ پڑی۔ پلیز مما، پلیز بند کر دیجیے یہ ڈرامہ۔ آپ کو خود بھی پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں لیکن یہی سچ ہے، آپ بذات خود کامران میں انوالو ہیں، مگر آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس کے ہیر پھیر سے کس طرح نکلے یا چھپے۔ روشن آرا گنگ رہ گئی۔ زباریہ کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے۔ وہ ماں کے داغدار کردار کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے کرنا پڑی۔ اس نے ہتھیلی سے آنسو رگڑ دیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اسے چاہتی ہیں یا وہ آپ کو چاہتا ہے، ہاں مگر اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ عورت کو کوئی چاہے یا نہ چاہے مگر سراہے ضرور۔ عمر کے آخری حصے تک اسے یہی خواہش رہتی ہے، اور یہی سراہے جانا آپ کو تباہ کر رہا ہے، آپ کی شخصیت مسخ کر رہا ہے ماما۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی ماں اچھے کردار کی عورت نہیں ہے، تبھی تو پاپا نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ محض شکلوں کی بات ہوتی تو شاید نبھ بھی جاتی، تان تو کردار پر آ کر ٹوٹی تھی۔ لیکن کیا پاپا مما کو سمیٹ نہیں سکتے تھے، سدھار نہیں سکتے تھے؟ ایک کمزور مرد ہونے کا ثبوت کیوں دیا پاپا نے؟ مرد ایسے تو نہیں ہوتے، مرد تو غیرت مند اور اپنی امانت پر تنگ نظر، خون خرابہ کر دینے والے، اپنی بات منوانے والے، اپنی عزت کو سنبھال کر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ پاپا جیسے نہیں ہوتے۔ اسے پاپا پہ شدید غصہ تھا۔ بات کھل جانے کے بعد مما اور گھر چھوڑ کر اسٹیٹس چلی گئی۔ باوجود نفرت کے مما کے جانے کا اسے گہرا دکھ ہوا تھا۔ وہ مما کے بہت قریب تھی، پاپا تو بہت دیر کے بعد اس کے قریب آئے تھے۔ بہت عرصے تک تو اس نے پاپا کو ہی مورد الزام ٹھہرائے رکھا، کیونکہ سب کچھ ان کی کمزور قوت ارادی کے ہی نتیجے کے تحت ہوا تھا۔ کیوں ان کے اندر کا احساس مرومی تھا جس نے انہیں مضبوط اقدام سے باز رکھا تھا، وگرنہ وہ سب کچھ برداشت کرتے تھے، سبھی کچھ، اور بس یہی احساس اس کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ مرد کو ہر لحاظ سے بالا تر اور خوبرو ہونا چاہیے۔ اپنی خواہش کا خیال آتے ہی اس کے سینے سے ایک سرد آہ نکلی اور وہ سسکی بھر کر رہ گئی۔ گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل اور شور ہنگامہ تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے آنکھیں چندیا کر وقت دیکھا۔ دن کے 11:30 بج رہے تھے اور وہ بستر چھوڑ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ باوجود فریش ہو جانے کے اس کا دماغ ابھی بھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو بہت ساری خواتین کو وسطی کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ ان سب کے درمیان گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ سب اس کی سہیلیاں، کزنز اور آنٹیاں وغیرہ تھی۔ اچانک اتنی ساری خواتین کو دیکھ کر اسے بہت گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے ساری ہی عورتیں بہت چالاک ہیں اور اسے اچھی طرح سے پڑھ رہی ہیں۔ آنکھوں میں رات کا خمار ابھی تلک قائم تھا۔ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے نگاہیں جھکا لیں، پھر ان لوگوں کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ حالانکہ اسے بیٹھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، اس کی عام سے خواتین میں کھلبلی سی مچ گئی اور ہنسی مذاق ہونے لگا۔ ورشا سب سے زیادہ مسرور اور سرشار تھی، اور سب سے زیادہ اس نے آفت مچائی ہوئی تھی۔ جہداد اس وقت اس آفت لڑکی سے دل ہی دل میں پناہ مانگ رہا تھا، کہیں یہ اس کی جان کو نہ آ جائے۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا، وہ زباریہ کے پہلو میں چپکی بیٹھی تھی۔ ہم زباریہ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو لے جائیں۔ ورشا نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے مسکرا دیا۔ ابھی تو آپ لوگ آئے ہیں، کچھ دیر تو بیٹھیے۔ ماشاءاللہ جناب، ہم بہت دیر سے آئے ہیں، یہ اور بات ہے کہ آپ دیر سے ہمارے پاس پہنچے۔ وہ شرمندہ ہو کر صفتر کی طرح متوجہ ہو گیا، جو تواضع کا سامان میز پہ سجا رہا تھا۔ جہاں داد صاحب، اس معاملے میں آپ بہت خوش نصیب ہیں، زباریہ کی ایک کزن بولی۔ وہ کیسے؟ اسے مسکرا کر شامل گفتگو ہونا پڑا۔ آپ کو بیوی بہت سمجھدار ملی ہے، ابھی سے آپ کے آرام کا اتنا خیال ہے اسے کہ ہمیں اپنے کمرے میں بٹھانے کے بجائے یہاں ڈرائنگ روم میں لے آئی، مبادا آپ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اس بات پہ ایک زوردار نسوانی کہکا پڑا۔ لیجئے، آپ لوگ چائے وغیرہ لیجئے، اس نے گویا اپنی طرف سے ٹالا۔ ورشا سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ ویسے اس موقع پر ساس نندوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اب دلہن بیچاری خود ہی مہمان اٹینڈ کر رہی ہے، کسی آنٹی نے کہا۔ ہاں، آپ کے گھر والوں کو رات چلے نہیں جانا چاہیے تھا، بڑا عجیب سا لگا ان لوگوں کا چلے جانا، کیا ان لوگوں کی پسند سے نہیں ہوا یہ رشتہ؟ دوسری بھی شامل گفتگو ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، اس کے بجائے ورشا نے جلدی سے جواب دیا۔ جو لڑکے اپنے پسند کی شادی کر لیتے ہیں، والدین ان کی شادیوں میں مہمانوں کی طرح ہی شریک ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، جہاں داد کے گھر والوں کے رویوں سے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ورشا نے گھبرا کر جہاں داد کی طرف دیکھا۔ وہ چپ چاپ چائے کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے آنٹی، سبھی کچھ سب کی آمادگی اور پسند سے ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ شہری زندگی زیادہ پسند نہیں کرتے۔ کیوں سر، ایسا ہی ہے نا؟ ورشا نے جہاں داد کی طرف دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ آپ اب بھی مجھے سر کہہ کر مخاطب کریں گی، حالانکہ اب ہمارا رشتہ خاصا تبدیل ہو گیا۔
ज़ुبैरिया ने बेइंतहा चौंक कर जहांदाद की तरफ देखा और फिर दूसरे ही लम्हे निगाहें झुका ली। जिस रिश्ते को आपने खुद कबूल नहीं किया, दूसरों पर किस हैसियत से लागू करेंगे? ज़ुबैरिया ये कर्ब से सोच कर रह गई। वर्षा खिसिया कर हंस पड़ी। आई एम सॉरी, बस आदत पड़ गई आपको सर सर कहने की, इसीलिए दूसरे किसी रिश्ते का ख्याल ही नहीं आया। कहीं ज़ुबैरिया को तो ये आदत नहीं है? ज़ुबैरिया की आंटी ने चुटकुला छोड़ा, इस तरह जैसे घेरे में लिया हुआ हो। जहांदाद हंस पड़ा। अभी आदत एक दूसरे पे मुनकशिफ नहीं हुई। ज़ुबैरिया का दिल जैसे किसी ने नोच लिया। इससे बढ़कर भी अभी कुछ और मुझ पे मुनकशिफ करना बाकी है। मान लिया अगर ज़ुबैरिया ने भी आपको सर ही कहा, तब उसके कज़न ने जानबूझकर मज़ा लिया, तब तो मुझे सर बनना ही पड़ेगा। उसने चेहरे पर रोब लाकर कहा। सब हंस पड़ी। अच्छा बेटा, अब हमें इजाज़त दो, चलते हैं। वर्षा की अम्मी उठ खड़ी हुई। बाकी सब ने भी उनकी पैरवी की। बारी बारी सब निकलने लगे। खुदा हाफिज़ जीजा जी, आखिर में वर्षा ने शरारत से कहा। जीजा जी? उसने आंखें निकाली। वर्षा हंस पड़ी। अब ये तो मैं अपनी सहेली से पूछकर फैसला करूंगी कि आपको जीजा जी बनाना ज़्यादा मुनासिब है या आप दूल्हा भाई ही ठीक रहेंगे। जहांदाद उसकी शरारत पे हंस पड़ा और वो यूं ही हंसते मुस्कुराते घर से निकल गई। पापा से मिलकर उसने अपने हौसले को कितना आजमाया था कि एक आंसू भी उसके सामने गिरने नहीं दिया था। और वो कितनी बेकली से पूछ रहे थे, तुम खुश तो हो ना मेरी जान? उनके लहजे में बेपनाह अंदेशे नाच रहे थे। कहीं फिक्रें, कहीं बेचैनियाँ दिल में कुलबुला रही थी। और वो सब समझ सकती थी कि उन्हें अंदेशों ने क्यों घेर रखा है। बस उसे तो अपनी तरफ से इन्हें मुतमईन करना था हर मुमकिन तरीके से कि वो वाकई खुश है। और फिर वो जैसे शांत हो गए थे। सब लोगों के चले जाने के बाद वर्षा उसे उसके कमरे में ले आई। वो बेहद मुश्ताक थी ये जानने के लिए कि उसे रोनमाई में क्या तोहफा मिला है। आखिर तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों लगी है? ज़ुबैरिया तासुफ से मुस्कुराकर बोली। वर्षा उसके करीब धरना मारकर बैठ गई। रोनमाई में दिया गया तोहफा नए हमसफ़र की तरफ से पहला बाज़ाब्ता इजहार कहलाता है, यानी देने वाले की शख्सियत की अक्कासी करता है। जो मर्द रोनमाई में अपनी बीवी को जंजीर पहनाते हैं वो बीवियों के लिए हाकिम किस्म के मर्द साबित होते हैं, लेकिन इस ताल्लुक़ को तमाम उम्र निभाते भी हैं। जो मर्द जंजीर के साथ लॉकेट भी पहनाए वो खासा आशिक मिजाज होता है। जो मर्द अवेज़े पहनाए वो ज़िंदगी में तवाज़ुन का कायल होता है, यानी उसे घरेलू औरतें ज़्यादा पसंद होती हैं। जो मर्द हाथ में कंगन पहनाते हैं उनकी मोहब्बत पकीज़ा और लाजवाल होती है। और जो अंगूठी पहनाता है उसके किरदार पे बीवी को ज़्यादा एतबार नहीं करना चाहिए, उसकी ज़ात में थोड़ी बेवफाई होती है। जो मर्द लिबास का तोहफा देता है उसकी रग रग में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रचा बसा होता है। और तुम ये बताओ तुम्हें क्या मिला? उसके बेपनाह इसरार पे ज़ुबैरिया ने अपनी हथेली वर्षा के सामने खोल दी। हथेली के वस्त में जले हुए ज़ख्म का निशान। वर्षा गुंग रह गई। इस बारे में तुम्हारी नफ्सियात क्या कहती है? वर्षा ने तहीर से ज़ुबैरिया की तरफ देखा। उसकी आंखें लबाब पानियों से भरी हुई थी। वर्षा ने तड़प कर बेसाख्ता अपने होंठ उसके ज़ख्म पे रख दिए। ये क्या है ज़ेबी? वो तड़प उठी। उसकी तकलीफ़ का एहसास उसे अपने वजूद में महसूस होने लगा और फिर दूसरे ही लम्हे उसे अपने सीने से लगा लिया। ज़ुबैरिया उसका लम्स पाते ही नए सिरे से बिखर गई। वो अच्छे आदमी नहीं है वर्षा, वो बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं है। वो फूट फूट कर रो दी, यहाँ तक कि वो सब कुछ कह गई जो उसे नहीं कहना चाहिए था। वर्षा वर्ताए हैरत में मुब्तला थी। अभी उसकी नींद अच्छी तरह से नहीं टूटी थी कि वर्षा ने आकर दिल हिला दिया। जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारे साहिब जी आए बैठे हैं तुम्हें ले जाने के लिए। व्हाट? उसके दिमाग पे ज़ोरदार धमाका हुआ। क्यों? क्या दोबारा घर नहीं जाना था? वर्षा को उसकी बात पे गुस्सा आया। ज़ुबैरिया ने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। वो सख्त खफा और बेबस दिखाई दे रही थी। दिल तो चाहता था नवाब साहब के होश ठिकाने लगा दूं। बड़े मुअज़्ज़िज़ बनकर आए हैं, ऐसा सीधा करूं कि छठी का दूध याद आ जाए। बदतमीज़ शख्स। अफसोस की बात है अभी तक अपने इरादे पे अमल नहीं किया। ज़ुबैरिया ने उसके फूले हुए चेहरे की तरफ देखा, यूँ जैसे उसकी और अपनी बेबसी पे एक साथ हंस रही हो। क्या करूं, रिश्ता ही ऐसा है, वगरना मैं 1 मिनट में सीधा करके रख देती उन्हें। अम्मी कहती हैं जिस शख्स को एक बार बेटी दे दी जाती है सारी उम्र उसके साथ बन जाती है। अपनी इज्जत की खातिर उसे तमाम तरह अच्छाइयों और बुराइयों समेत हमें कबूल करना ही पड़ता है। ये ज़िंदा इंसानों के फ़ैसले हैं, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। बाज़ औक़ात आंखों देखी मक्खी भी निगलनी पड़ती है, सिर्फ इज्जत की खातिर। ज़ुबैरिया को अपनी माँ का ख्याल आ गया और उसके दिल से गहरी सरदान निकली। हर माँ का अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन बेटियों के मामले में तमाम माँओं के नज़रियात एक जैसे होते हैं। और वैसे भी मेरी अम्मी तो तजर्बाकार औरत है। ज़ुबैरिया तासुब से हंस पड़ी। वर्षा ने उसकी तरफ देखा। यूँ पड़े रहने से काम नहीं चलेगा, फटाफट उठो और 10 मिनट में तैयार हो जाओ। अंकल ने सख्ती से ताकीद की, देर नहीं होनी चाहिए। वैसे भी वो काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और मैं मेहमान नवाजी के 2 राउंड मुकम्मल कर चुकी हूँ। मगर वर्षा मैं कैसे चली जाऊँ? उसे रोना आ गया।
वर्षा भी कुछ देर तक खामोश बैठी सोचती रही, फिर बोली, अब यूँ रुकना भी तो मुनासिब नहीं, अंकल खुद पूछेंगे, बात बढ़ेगी, फैलेगी, उन्हें दुख होगा, तुम्हें जाना ही होगा। मगर मैं नहीं जाऊँगी। वो तकरीबन रो पड़ी। वर्षा उसके करीब आ गई। हो सकता है आज हालात मुख्तलिफ हो, उन्हें अपने कल के रवैये पर यकीनन शर्मिंदगी होगी, तभी तो लेने आए हैं। और फिर वो एक पढ़े लिखे शख्स है, ये गैर महज़ब हरकत उनकी शख्सियत का खासा नहीं लगती। तुम जानने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, ज़ुबारिया ने चिढ़कर कहा। इतनी प्यारी लड़की को कोई पागल भी नापसंद नहीं कर सकता। मैं आज तुम्हें इतना प्यारा तैयार करके भेजूंगी कि वो वाकई तुम्हें देखकर बेहोश हो जाएंगे और सारी खफगी, सारा गुस्सा भुला देंगे। चलो उठो फटाफट। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ज़ुबारिया टस से मस नहीं हुई। इसी लम्हे फ़ाइक अहमद खुद कमरे में आ गए। क्या बात है ज़ुबी बेटा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? वर्षा बेटा, तुमने बहन को बताया नहीं था? वो उसे तसाहुल से लिपटा कर देखकर कुछ फिक्रमंद हुए। अंकल ये सो रही थी, बस इसीलिए देर हो गई। आप चलिए, बस हम अभी आते हैं। ओके, ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। वो वापस चले गए। ज़ुबारिया ने वर्षा की तरफ बेहद बेबसी से देखा, फिर आंसू साफ करते हुए तुहन करहन बिस्तर छोड़ दिया। इसकी तमाम तर तैयारी में वर्षा की कोशिशें, इल्तिजाएं और धमकियों का असर था। उसने गुमसुम से अंदाज में आईने में आखिरी नज़र डाली। ब्लैक जॉर्जेट की मकेश वाली साड़ी, अब हम रंग हाफ स्लीवलेस ब्लाउज़, सादा नफीस ज्वेलरी और रात की मुनासबत से मेकअप। प्यार आ रहा है खुद पे। वर्षा बराबर में आकर खड़ी होगी। ज़ुबारिया ने खोए खोए अंदाज में वर्षा की तरफ देखा। कल क्या मैं बहुत बुरी लग रही थी जो उन्होंने मेरे साथ ऐसी बदसलूकी की? वर्षा लाजवाब हो गई। ज़ुबारिया के आंसू निकल पड़े। देखो ज़ुबारिया, अगर तुमने फिर से ये मीना बहाने शुरू किए ना, मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगी। अभी जाकर लड़ पड़ूंगी उनसे, भले तुम्हारे साथ फिर कुछ भी हो। फिर मुझे फाफा कुटनी मत कहना। ज़ुबारिया ने आंसू साफ करते हुए मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। साड़ी का पल्लू समेट लिया। पापा के सामने मैं इस हुलिये में जाऊंगी? उसे अपने नंगे बाजुओं पे शर्मिंदगी हुई। वर्षा ने शॉल उसके कंधों पे डाल दी। अब तो कोई एतराज़ नहीं है। ज़ुबारिया तशक्कुर से हंस दी। दोनों साथ साथ बाहर आ गई, जहाँ दाद फ़ाइक अहमद एक दूसरे से महक गुफ्तगू थे। शायद सियासत पे बातचीत हो रही थी। वो निखरा सुथरा उनके मुकाबिल बैठा था, किस कदर महजब से शाइस्ता गुफ्तगू कर रहा था। यही तो ख्वाब देखा था उसने। फिर ताबीर इस कदर उल्ट क्यों हुई? उसके दिल पे घौंसा सा लगा। लीजिए सर, आपकी मिसेज हासिर है। ना चाहते हुए भी वर्षा का लहजा खुरदरा हो गया था। जहादाद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पे बहुत सारी शिकायत दर्ज थी। उसका मतलब था ज़ुबारिया ने उसे सब कुछ बता दिया था। उसने ज़ुबारिया की तरफ देखा तो गुंग रह गया। फिर दूसरे ही लम्हे उसने निगाहें फेर ली। फिर इजाज़त तलब करते हुए उठ खड़ा हुआ। अच्छा सर, इजाज़त दीजिए, चलते हैं। भाई ये क्या मुसीबत है? वो तुम्हें सर, तुम मुझे सर। क्या हमने अभी तक नए रिश्ते कबूल नहीं किए? ये क्या अजनबियत है? फ़ाइक अहमद बुरा मान गए। जहादाद ने बारी बारी वर्षा पे फिर ज़ुबारिया पे निगाह डाली। फिर तलाफी से मुस्कुराकर जताने वाले अंदाज में बोला, पुरानी आदत है सर, छूटते ही छूटेगी। वर्षा तो वर्षा, ज़ुबारिया भी हक तक हो गई। बहरहाल फ़ाइक अहमद ने हंस कर टाल दिया। वक्त रुखसत फ़ाइक अहमद ने बेटी और दामाद को दस्ते शफ़क़त से नवाजा। दोनों आगे पीछे घर से निकल गए। रास्ता खामोशी से तय हो रहा था। ज़ुबारिया ने अभी तक उससे कोई बात नहीं की थी। उसका ख्याल था कि वो खुद कोई बात करेगा, लेकिन वो बेहिस पत्थर की तरह बैठा था। ना उस पर निगाह डाली थी, ना ही कोई और बात की थी। ज़ुबारिया ने किन अखियों से देखा। कल के रवैये का उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था, ना शर्मिंदगी, ना अफसोस। उसकी रूह कांटों के झाड़ में उलझने लगी। ज़िल्लत का एहसास दिल ही दिल में कचोके दे रहा था कि वो उसके साथ क्यों चली आई और किस खुश फहमी के तहत चली आई। वो तो इसी तरह बैठा था जैसे वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल ठीक है। कोई मर्द इस कदर बेहिसी का मुजाहरा भी कर सकता है, उसके गुमान में भी ना था। ज़ुबारिया को अपनी बेकदरी पे रोना आ गया, लेकिन उसने दिल ही दिल में खुद को डांटा कि वो आज बिल्कुल नहीं रोएगी, कम अज़ कम उसके सामने तो बिल्कुल नहीं। उसने घर के सामने गाड़ी रोक ली। ज़ुबारिया इससे पहले उतर कर अंदर चली गई। रास्ते भर जिस तर्ज़ अमल का उसने मुजाहरा किया था, अच्छा सलूक उसके साथ नहीं कर सकता। हर तरह की खुशफहमी दम तोड़ चुकी थी। उसने घर में दाखिल होते ही सबसे पहले यही सोचा था कि वो आज वहाँ नहीं जाएगी जो इस भेड़िए की खलूतगाह है। उसने आनन फानन सारे घर का जायज़ा ले डाला। उसके ज़ाती बेडरूम के अलावा ड्राइंग रूम, किचन, स्टोर, सदे शुक्र के एक कमरा और भी था जो उसके कमरे के साथ ही था। उसने तशक्कुर भरा सांस खारिज किया, लेकिन दूसरे ही लम्हे फिर मायूस हो गई। इस कमरे में बिस्तर नाम की कोई चीज़ नहीं थी जिस पे वो जैसे तैसे रात गुजार लेती। उसने साड़ी का पल्लू समेटा, फिर भागकर उसके कमरे में आई। बेड पे से एक तकिया उठा लिया, फिर कंबल समेटा, एक अदद चादर खींची। इतनी सारी चीज़ें और कोफत ज़दा लिबास, साड़ी, जिसमें वो पहले ही उलझन महसूस कर रही थी। क्या ये बेहतर नहीं था कि वो सब
से पहले अपना लिबास तब्दील कर लेती। बारी बारी वो सब चीज़ें अपने कमरे में रखाएं, फिर जल्दी जल्दी सैंडल उतारे। अब भागने दौड़ने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं थी। फिर वापस उसके कमरे में आई, वार्डरोब खोला, अपना एक हल्का फुल्का सा जोड़ा निकाला, उसे सीने से लगाकर मुड़ी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके कदम ज़मीन में जम गए। वो कमरे से बाहर निकलना चाहती थी, वो दरवाजे में इस्तादा था। ज़ुबारिया ने नफ़रत से निगाहें फेर ली। वो बिल्कुल कल वाली पोजीशन में आ चुका था। मेरे रास्ते से हट जाइए, उसने सुलग कर कहा। जहादार ने उसके हाथ से कपड़े लेकर दोबारा दूर फेंक दिए। चली जाना, मगर अभी नहीं। ज़ुबारिया गुस्से से कांप उठी, उसका हाथ झटक कर बोली, जब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर ये ताल्लुक़ भी ज़बरदस्ती निभ नहीं सकता। सब सौदे मोहब्बत के होते हैं। उसकी बात पे वो यकदम भड़क उठा, उसके बालों को पकड़ कर पीछे की तरफ झटका फिरा, फिर उस पर झुक कर गज़बनाक लहजे में बोला, जो ताल्लुक़ तुम ज़बरदस्ती बना सकती हो उसे ज़बरदस्ती निभाओ भी। वो इस वहशत से चिल्लाया था कि उसके कान के पर्दे फट गए। फिर एक झटके से उसने अपनी मुट्ठी से उसके बाल आज़ाद कर दिए। आपके दिल में मेरी तरफ से जो भी नफ़रत है उसका इजहार होश में आकर कीजिए। ये खोखले सहारे लेने की ज़रूरत नहीं। वो तकरीबन घराई, वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो पीछे हट गई और फिर जैसे फट पड़ी। मैं भी तो देखूं, मेरी तरफ से कितनी नफ़रत है आपके दिल में। इंतकाम की क्या हद है, हर तरह का जुल्म सह जाएगी ज़ुबारिया अहमद, मगर ये बेखबरी की मौत नहीं, समझे आप। हिम्मत हो तो होश में आकर नफ़रत का इजहार कीजिएगा मुझसे। मलिक साहिब होश में आकर। दूसरे ही लम्हे जहादात का जनाटेदार थप्पड़ उसकी ज़बान बंद कर गया। ज़्यादा बकवास पसंद नहीं है मुझे। वो घर आया और वो जैसे जहन्नम में जा पड़ी। उसने लबाब पानियों से भरी निगाहें उठाईं। वो बिल्कुल दर्द था, उसे खुद खबर नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। उसकी तरफ देखकर ज़ुबारिया नफ़रत से हंस पड़ी। तकलीफ़ देखकर शौक़ नज़ारा की सलाहियत तो पैदा कीजिए पहले, ताकि ज़ख़म सहने में भी मुझे भी लुत्फ़ आए और आपको भी। वो कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे जादाद ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। लेकिन उससे पहले ही वो बुरी तरह लड़खड़ाया और अगले ही लम्हा किसी शिकस्ता दीवार की तरह बिस्तर पर ढेर हो गया, जैसे कोई बलाए नागहानी टल गई हो। कुछ इसी कैफियत में ज़ुबारिया ने उसके मदहोश वजूद को देखा। फिर बड़ी एहतियात से उसका बाजू अपनी गर्दन पर से हटा दिया और सीधी हो बैठी। वो औंधा पड़ा हुआ था और वो दरजीदा निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। और फिर न जाने कितने ही लम्हे उसने चुपचाप आंसू बहाते गुजार दिए। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। उसने काबिल रहम निगाह उसके वजूद पे डाली, मुआशरे का एक महजब और ज़िम्मेदार शख्स। उसने तलखी से सोचा, इस तरह आप किसे अजियत पहुंचा रहे हैं सर, मुझे या ख़ुद को। वो मुतासिफ अंदाज में उसके वजूद पे कंबल डालकर कमरे से बाहर निकल गई। वो वाश बेसिन पे झुका खड़ा था। कहीं कह कर लेने के बाद भी तबीयत की मतली और दिमाग की चकराहट रुकने का नाम नहीं लेती थी। सर अब भी बुरी तरह चकरा रहा था, जैसे रेलगाड़ी से अभी अभी उतरकर खड़ा हुआ हो। मुंह हाथ धोने के बाद उसने तौलिए से हाथ मुंह पोंछा, शर्ट उतार कर फेंक दी जिसमें से गलाजत की बू आ रही थी। दूसरी शर्ट बदलने की भी मोहलत नहीं मिली कि उसी स्नाम में फ़ोन की बेल बज उठी। चंद सानिये उसने फ़ोन की घंटी पर गौर किया, फिर बिल्कुल बाहर निकलकर फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ वर्षा थी। जहाँ दाद को बदिक्कत तमाम खुद को हाजिर करना पड़ा। वर्षा ने लंबी चौड़ी बात नहीं की थी। मुख्तसर हाल हवाल के बाद ज़ुबारिया का पूछने लगी। उसे खुद पता नहीं था कि ज़ुबारिया कहाँ है। सारी रात इतना बेखबर रहा था, उसे ये तक मालूम नहीं था कि वो उसके घर में भी है या नहीं। उसे होल्ड करने का कहकर वो अपने कमरे से निकला। वो ड्राइंग रूम में सोफे पे कंबल में लिपटी सिमटी हुई मिली। सर से लेकर पाँव तक उसने इसी तरह कंबल तान रखा था। जहाँ दाद को चंद हमें रुककर सोचना पड़ा कि वो किस तरह से कंबल हटाए कि उसके चेहरे के दर्शन हों। फिर उसने झुंझला कर एक तरफ से कंबल हटा दिया। सुबह की रोशनी की तरह उसका चेहरा निगाहों के सामने रोशन था। जहाँ दाद ठटक गया और चंद सानिये साकत खड़ा उसके मदहोश हुस्न को देखता रहा, और फिर जैसे खुद ब खुद उसकी निगाहें उसके हुस्न से उलझ कर रह गई। सोई हुई औरत बंद किताब की तरह होती है जो तजस्सुस उभारती है। सो इस वक्त वो उसे किसी हसीन राज की तरह लगी, पोशीदा, छुपी हुई, मासूम और पकीज़ा। फिर न जाने उस पर किस किस्म के एहसासात गालिब होने लगे। उसने सर झटक दिया और दूसरे ही लम्हे वो जगाने की घर से उस पर झुका और उसका गाल थपथपा दिया। ज़ुबारिया ने कसमसा कर आंखें खोल दी और फिर उसे खुद पे झुका पाकर चीख निकल गई। इसका रद्दोअमल इस कदर बेसाख्ता और फौरी था कि जहाँ दाद खुद उसकी चीख से डर क्या गया बल्कि होश में आ गया। व्हाट नॉनसेंस। अगले ही पल उसकी पेशानी पे नागवारी की लकीरें उभर आई। ज़ुबारिया सुकड़ सिमट कर बैठ गई। वर्षा का फ़ोन है, जाकर सुन लो, बेलचक अंदाज में कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। ज़ुबारिया फ़ोन की इत्तला पे बिस्तर से उठ गई, लेकिन उसका दिल अभी भी तेज़ तेज़ धड़क रहा था। जाते जाते ज़ुबारिया ने एक बार फिर मुड़कर उसकी तरफ देखा।
नीली पतलून पे बिना शर्ट के सख्त सर्दी में भी वो किस तरह दनदनाता फिर रहा था। ला हौला वला, इंसान है या कोई पत्थर, उसने दिल ही दिल में सोचा। जो इंसान एहसास से लाताल्लुक हो जाते हैं, क्या उन पे मौसम भी असरअंदाज होना छोड़ देते हैं? वो फ़ोन सुनने कमरे में चली गई। अभी वो बातें कर ही रही थी कि जादाद वापस कमरे में आ गया। वार्डरोब खोली, अपने कपड़े निकाले, फिर बाथरूम में घुस गया। जुबारिया वर्षा का पैगाम रिसीव करके कमरे से बाहर निकल गई। अभी वो मुंह हाथ धो रही थी कि सफ्तर आ गया। सलाम झाड़ने के बाद वो अपने मामूल के कामों में लग गया। वो किचन में आ गई। क्या नाश्ता करेंगी बीबी जी आप? वो सब काम छोड़कर उसकी तरफ लपका। नाश्ता? जुबारिया को सोचना पड़ा कि वो क्या नाश्ता करें। ऐसा करो, एक कप अच्छी सी चाय बना दो। बनानी आती है? क्यों नहीं जी, मगर तुम्हारे साहब तो चाय नहीं पीते। पर मैं तो पीता हूँ जी। अच्छा चलो फिर बनाओ। वो अखबार खोलकर वहीं बैठ गए। आप नाश्ता क्या करेंगी बीबी जी? मेरा मतलब है, मुझे बता दीजिएगा, मैं ले आऊँगा। वो चाय का कप उसे थमाते हुए बोला। जुबारिया ने चाय उसका हाथ से ले ली, फिर कुछ सोचकर बोली, तुम्हारे साहब किस चीज़ का नाश्ता करते हैं? वो तो जी बहुत कुछ खाते हैं। मेरा मतलब रोज़ाना कोई एक चीज़ का नाश्ता नहीं करते। मेरा मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ बनाओ जो तुम्हारे साहब शौक़ से खाना पसंद करें। वो तो जी हर चीज़ शौक़ से खा पी लेते हैं, सिवाय चाय के। सफदर दांत नखूसते हुए बोला। शायद यही सच है। जुबारिया तल्खी से हंसी। ठीक है, तुम एक ताज़ा डबल रोटी और अंडे ले आओ। उसने कुछ सोचकर सफदर ने हुक्म की तामील की। तकरीबन 2 घंटे हो गए थे और वो अभी तक कमरे से नहीं निकला था। उसे अजीब सा लगने लगा। छुट्टी का दिन है, साहब जी देर तक सोने के आदी हैं। सफदर ने उसकी परेशानी समझते हुए इत्तला पहुंचाई। लेकिन जिस वक्त वो फ़ोन पे बात कर रही थी वो नहाने गया था। उसने दिमाग पे जोर डाला, फिर झुंझलाकर बोली, सफदर कमरे में झांक कर देखो तुम्हारे साहब क्या कर रहे हैं। सफदर कमरे में झांक कर आ गया। बीबी जी वो सो रहे हैं। हैरत की बात है, कोई नहा कर दोबारा भी सो जाता है। फिर वो उसके बगैर ही नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर में जहाँ दाद की आवाज़ आई, वो सफदर को पुकार रहा था। सफदर उल्टे पैरों लपका। जुबारिया ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। वो उसे किसी दवा के बारे में बता रहा था कि वो मेडिकल स्टोर से खरीद लाए। सफदर बाजार चला गया। वो किचन में बैठी परेशान होती रही। जब तक वो बाजार से नहीं आ गया उसकी परेशानी दूर नहीं हुई। सफदर उसे दवा और पानी दे आया था। बगैर नाश्ते के ही तुमने अपने साहब को दवाई दे दी? वो जी मैंने पूछा था, कहने लगे जब ज़रूरत होगी ले लूँगा, अभी फ़िलहाल दवा दे दो। जुबारिया और भी परेशान हो गई। क्या बुखार वगैरह है उन्हें? सफदर ने हैरानी से उसकी शक्ल देखी। आपको नहीं पता जी? दूसरे ही पल जुबारिया शर्मिंदा हो गई। मुलाजिम क्या महसूस करेगा? 2 दिन के मियाँ बीवी और इतनी लातल की। वो तुम्हारे साहब डॉक्टर के पास नहीं गए ना? मैं इसलिए कह रही थी। खुद ब खुद दवा तजवीज़ कर लेना तो अच्छा नहीं होता ना? जुबारिया खिसे आकर बोली। फिर कहने लगी, साहब से पूछ कर आओ, ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर को बुलाऊं? सफदर पैगाम लेकर अंदर चला गया। थोड़ी देर में उतरे चेहरे के साथ बाहर आया। वो जी साहब मुझ पर बिगड़ पड़े हैं, कह रहे हैं डॉक्टर की मुझे ज़रूरत नहीं है और अब मेरे कमरे में भी मत आना। लगता था बेचारा अच्छी खासी डांट सुनकर आया। जुबारिया खामोशी से किचन से बाहर निकल गई। सफदर घर का काम काज करता रहा। कुछ देर तक टीवी चलाकर यूं ही बैठी रही। फिर उसे म्यूज़िक सुनने का ख्याल आया तो टेप रिकॉर्डर तलाश करने लगी। टेप या डेक नुमा चीज़ उसे कहीं दिखाई नहीं दी तो उसने सफदर को आवाज़ दी। सफदर लपक कर दौड़ आया। सुनो, तुम्हारे साहब गाने वगैरह नहीं सुनते? उसने सख्त बोरियत से पूछा। इसी असना में उसकी निगाह जायदाद पर पड़े। वो कमीज़ के बटन बंद करता हुआ कॉरिडोर से बाहर निकला था। सुनते हैं जी, मगर अपने कमरे में। सफदर की चूँकि उसकी तरफ से पुश थी इसलिए उसे मालूम नहीं हो सका कि जहांदाद उसके पीछे से गुजरकर बाहर निकल गया। अच्छा। जुबारिया चुप हो गई। बीबी जी आपके जहेज में तो टेप रिकॉर्डर होगा? जुबारिया ने चौंक कर सफदर की तरफ देखा। मतलब आप शौकीन लगती हैं इसलिए पूछ रहा था। हाँ टेप रिकॉर्ड तो है और बहुत अच्छा है, लेकिन सब ही कुछ अभी उधर ही रखा हुआ है। इधर कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ। शादी जल्दी जल्दी हुई थी ना, इसलिए रफ्ता रफ्ता सारा सामान इधर ही आ जाएगा। लेकिन तब तक तुम्हारे साहब की चीज़ों से ही गुजारा करना है, उसने हंसकर सादे से लहजे में कहा। सफदर मुस्कुराकर किचन में चला गया। सारा दिन हो गया था और वो अभी तक नहीं आया था। जुबारिया का इंतज़ार कर करके बुरा हाल था। वर्षा के 3 फ़ोन आ चुके थे। उसने रात के खाने पे इनवाइट किया था, लेकिन उसका इसरार ये था कि वो जल्दी पहुंच जाएगी, जबकि जुबारिया ने अभी तक जहांदाद को मतलब भी नहीं किया था कि वो रात खाने पे मदऊ है। सुबह चूँकि वो सो रहा था, फिर तबीयत की नासाजी का उसे पता चला था और अब तो हद ये थी कि वो जब से गया लौटा ही नहीं था। मगरिब की अज़ानें होकर भी काफ़ी देर हो चुकी थी तब वो घर में दाखिल हुआ। सच शुक्र की सूरत तो नज़र आई। जुबारिया ने उसे देखकर दिल ही दिल में सोचा। वो अपने कमरे में चला गया। वो रिसाला रख कर सोचने लगी कि अब जाकर उससे बात करनी चाहिए। अगर उसने इनकार कर दिया तो वो वर्षा को रोक देगी और अगर हामी भर ली तो तैयारी शुरू कर देगी।
تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ سر پہ رومال باندھے جائے نماز پہ کھڑا تھا، شاید مغرب کی نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ اسے نماز کی حالت میں کھڑا دیکھ کر گنگ رہ گئی۔ کس قدر تعظیم سے وہ اپنے رب کے سامنے عجز و انکساری سے کھڑا تھا، کتنا عبد اور لحاظ تھا اس کے ایک ایک انداز میں۔ پھر وہ رکوع میں گیا، پھر سجدے میں۔ جب وہ سجدے سے دوبارہ اٹھا تو زباریہ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کتنی عقیدت سے نماز کا ایک ایک رکن ادا کر رہا تھا۔ اس نماز کا حسن اس کے چہرے بلکہ پورے ماحول پہ چھا گیا تھا۔ وہ تو ایک وقت کی نماز ادا نہیں کرتی، اسے بے حد ندامت محسوس ہوئی، لیکن دوسرے ہی پل شیطان نے اسے مطمئن کر دیا اور دلیل بھی ایسی یاد دلائی کہ وہ خود بخود اپنے آپ کو اس سے زیادہ پاک اور معتبر سمجھنے لگی۔ 3 انسانوں کی نماز تو کسی بھی حالت میں قبول ہی نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک شرابی ہے اور ان میں سے ایک جہاں داد ملک آپ جیسا شخص ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور اس کی فراغت کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ جہاں ورشا کا فون آیا تھا اس نے ذرا تعجب سے کہا۔ جہاں داد کے ہاتھ رکے پھر اپنا کام کرنے لگے۔ آپ کو اور مجھے رات کو کھانے پہ انوائٹ کیا ہے۔ اس نے صبح ہی مجھے پیغام دے دیا تھا، لیکن آپ کی مصروفیت اتنی تھی کہ مجھے پیغام تم جانا چاہتی ہو؟ جہداد نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، مگر کیا آپ نہیں چلیں گے؟ نہیں، وہ بھی تیزی سے بولا۔ زباریہ چند ثانیے کھڑی رہی۔ کیوں؟ میں تمہیں جواب دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ مائی گاڈ، اس شخص نے ابھی نماز پڑھی ہے لیکن فرعونیت جوں کی توں قائم ہے۔ ڈرائیور کو فون کر دیں، تمہارا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ اگر میں آپ کے ساتھ چلنا چاہوں تو؟ میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ برش پھینک کر سکون سے بستر میں گھس گیا۔ زباریہ سلگ کر رہ گئے۔ تو پھر کس قسم کا رشتہ ہے ہمارا؟ ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جہاں داد نے کمبل سر تک تان لیا۔ زباریہ کو اپنی بے وقوفی پہ رونا آ گیا، لیکن چونکہ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ روئے گی نہیں، کم از کم اس کے سامنے تو بالکل نہیں، اس لیے وہ بنا بولے ہی کمرے سے نکل گئی۔ اور پھر اس نے ورشا کے ہاں اکیلے ہی جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ یہاں سے اس قدر مایوس ہو کر جا رہی تھی کہ زباریہ دوبارہ آنے کے اس میں رتی بھر بھی خواہش نہیں تھی۔ وہاں جا کر سب لوگوں کو مطمئن کرنا اس کے لیے پلس رات سے کم نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ چلی گئی۔ ورشا کے گھر والے ان دونوں کے انتظار میں تھے، لیکن اسے اکیلا دیکھ کر تقریباً سبھی کو مایوسی اور حیرانی ہوئی۔ اسے جھوٹ موٹ جواز گھڑنا پڑا کہ وہ اچانک کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلے گئے ہیں، اس لیے مجھے اکیلے آنا پڑا۔ ورشا سمجھ گئی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن باقی سب مطمئن ہو گئے۔ رات کھانے کے بعد اس نے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک رات اور پورا دن بالکل پر لگا کر اڑ گیا۔ اگلے روز شام کو پاپا کا فون آ گیا۔ وہ بے حد پریشان تھے۔ ان کا فون سن کر اس کے خود ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ جہداد کی طبیعت بہت خراب ہے۔ 70 کا فون شام کو ہی آیا تھا میرے پاس، تب سے اب تک میں یہیں ہوں، انہوں نے بتایا۔ مگر انہیں ہوا کیا ہے؟ وہ روحانسی ہوگی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ فوڈ پوائزن ہے یا اس نے کوئی زہریلی نشہ آور چیز کھا لی ہے، وہ فکر مندی سے بتا رہے تھے۔ زباریہ کے سر پہ دھماکہ ہوا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ پہ یہ راز کھلے۔ نہیں پاپا، بھلا وہ کیا کھا سکتے ہیں؟ شاید فوڈ پوائزن ہوا ہے، کل تک تو ٹھیک ہی تھے۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ بہرحال تم فکر نہیں کرنا، ڈرائیور کے ساتھ ابھی گھر آ جاؤ۔ میں آ رہی ہوں پاپا۔ وہ جب گھر آئی تو وہ کمبل اس کے جسم پہ ڈالے ہوئے تھے اور وہ مدہوش پڑا تھا۔ ایک ہاتھ میں ڈرپ کی سوئی لگی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ کی نبض ڈاکٹر چیک کر رہا تھا۔ پاپا اس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ صفدر ہراساں و پریشان کھڑا تھا۔ اس نے بوکھلا کر پاپا کی طرف دیکھا۔ فائق احمد نے اسے پیار کر کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ چند ثانیے وہ باپ سے چمٹی خوف زدہ سی یوں ہی بیٹھی رہی، جیسے اس کی سب سے مہنگی، سب سے پسندیدہ چیز کو خود اسی سے نقصان پہنچ گیا ہو۔ اچھا فائق صاحب، مجھے اجازت دیجیے، یہ ڈرپ 1 گھنٹے تک مکمل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ٹمپریچر بھی اب آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ ڈرپ کے بعد آپ انہیں ہر 4 گھنٹے کے بعد دوا دیتے رہیے گا۔ زباریہ تیزی سے اس کے قریب آ گئی۔ اس نے پیشانی کو ہاتھ لگایا۔ وہ انگاروں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اور اگر بخار زیادہ تیز ہونے لگے تو آپ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے رہیے گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر نے مزید کہا۔ فائق احمد ساتھ ساتھ اسے باہر تک چھوڑنے چلے گئے۔ ان کے ساتھ صفدر بھی باہر چلا گیا۔ زباریہ نے بے قراری سے اسے ہلایا۔ اتنا تندرست، توانا، وہ کس قدر بے جان سا پڑا تھا۔ بشاش چہرے پہ زردی سی کھنڈر رہی تھی۔ اسے رونا آ گیا۔ اف، یہ ظالم محبت! اس وقت وہ اس سے لڑ رہی تھی اور آج یوں لگ رہا تھا جیسے وہی ہوگی، وہی متاع حیرت۔ اس کی بے قراری ایک ایک عمل سے عیاں ہو رہی تھی۔ فائق احمد ڈاکٹر کو رخصت کر کے کمرے میں واپس آ گئے۔ اسے تسلی تشفی دیتے رہے۔ انہیں خیال آیا تو اس کی خوراک کے بارے میں پوچھا۔ آخر اس نے کیا کھایا تھا جو اچانک اتنی حالت خراب ہو گئی؟ زباریہ کو جھوٹ بولنا پڑا۔ کل ہم نے ہوٹل میں لنچ کیا تھا، شاید وہیں کوئی چیز خراب ہوگی۔ وہ مطمئن ہو گئے اور پھر بہت دیر تک بیٹی کے پاس بیٹھے رہے، یہاں تک کہ اس کی ڈرپ خود اتاری، اس کی دوا کی ایک خوراک اپنے ہاتھوں سے پلائی، اور جب کسی حد تک اطمینان ہو گیا تو پھر گھر گئے۔
लेकिन वो उसकी पट्टी से लगकर बैठी रही, कभी उसका सर दबाती, कभी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर गर्म करती। बुखार की तेज़ी की वजह से जहांदाद के जिस्म में अजीब तरह की तोड़ फोड़ थी। जब उसका टेम्परेचर हद से ज़्यादा हुआ तो उसने ठंडे पानी की पट्टियाँ रखना शुरू कर दी, मगर उसकी हालत संभलने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब जहांदाद की हालत बिगड़ने लगी। काश वो सफदर को आज यहीं रोक लेती। वो अपना सर कभी तकिए पे इधर पटकता और कभी उधर। बुखार की शिद्दत की वजह से बेकरारी ऐसी थी कि उसे एक पल चैन नहीं आता था। इधर दवा का वक्त हो चुका था। वो उसकी बेचैनी की वजह से परेशान थी कि उसे किस तरह दवा पिलाए। आया उसका सर सुलाती रहे, उसकी पेशानी पे पट्टियाँ बदल बदल कर रखती रहे, या उसके खिलाने पिलाने के बारे में सोचे। एक लम्हा भी वो अपनी पेशानी पे उसका हाथ हटने नहीं देता था। बदक तमाम उसने उसे दवा पिलाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबाती रही। जब उसे किसी पल चैन नहीं आया तो बेचैन होकर उसने जुबारिया का हाथ पकड़ लिया। कभी उसके नरम गुदाज ठंडे हाथ को अपनी आंखों पे रखता, कभी पेशानी पे, कभी सीने पे, और फिर उसे अपने होंठों पे रख लिया। जुबारिया को लगा जैसे उसकी जख्मी हथेली पे दो मेहरबान होंठों ने मरहम रख दिया। वो साकत तो सामत बैठी रही। क्या क़यामत थी। उसका सर उसकी गोद में था, लेकिन वो अपनी मिसाई के लम्ह से बिल्कुल नावाकिफ़ था। जब उसने जख्म दिया था तब भी वो होश में बेहोश था, और अब मरहम रख दिया था तब भी बेहोश था। रूह की जलन आंखों में तैर गई और दो मोती पलकों से टूटकर उसके सीने में जज़ब हो गए। उसने एक पल भी नींद से आंख न मिलाई। दिन का उजाला फैल रहा था। तब उसने बड़ी एहतियात से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया, फिर उसी एहतियात व मोहब्बत से उसका सर तकिए पे रख दिया और उस पर अच्छी तरह कंबल फैला दिया। इस सारे अमल में वो बेखबर ही तो था। जुबारिया का दिल शिद्दत से चाहा, काश वो उसकी मोहब्बत को महसूस करता। वो उसके बिस्तर से उतर कर नीचे उसके करीब बैठ गई, फिर हसरत से थोड़ी उसके बिस्तर पे टिका ली। प्लीज़ सर, उठ जाइए। आप यूं सोए हुए अच्छे नहीं लगते। आप तो बस लड़ते हुए अच्छे लगते हैं, नफ़रत करते हुए अच्छे लगते हैं, कहर ढाते हुए अच्छे लगते हैं। प्लीज़ सर, प्लीज़। वो उसकी लंबी लंबी पलकों को तकते तकते न जाने कब नींद की वादियों में खो गई। जहांदाद को प्यास का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोलकर दाएं बाएं देखा और फिर जैसे ठिठक गया। वो उसके करीब ही बिस्तर पे अपना सर रखे बैठे बैठे सो रही थी। उसने सोचा उससे पानी मांगे, लेकिन नहीं। उसने खुद ही आहिस्तगी से मुड़कर टेबल की तरफ देखा। करीब ही गिलास में रखा पानी था। वो ज़रा सा खिसक कर नीम दराज हुआ, फिर हाथ बढ़ाकर पानी का गिलास उठा लिया और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। लेकिन अंदर की आग थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने नढाल से अंदाज में गिलास मेज़ पे रख दिया। फिज़ा में इर्ताश पैदा हुआ। जुबारिया चौंक कर उठ गई। वो बिस्तर में वापस घुस रहा था। जुबारिया अपनी जगह से खड़ी हो गई, फिर अपनी हथेली उसकी पेशानी पर रखकर बुखार चेक करने लगी। हालांकि वो जाग रहा था, लेकिन आंखें बंद किए पड़ा रहा और उसे अपने जागने का एहसास होने नहीं दिया। जुबारिया को इस बात का गहरा दुख हुआ, लेकिन फिर भी वो मुतमईन से अंदाज में कमरे से बाहर निकल गई। अगले ही पल फाइक अहमद डॉक्टर के हमरा चले आए। उसने नाश्ता बनाकर सफदर के हाथ अंदर भेज दिया। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। तो ये था इस नावल का सेकंड पार्ट। आई होप आप लोगों को ये नावल बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना, मुझे दुआओं में याद रखना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।